طاقت زماں میں دل بھی وفادار چاہیے، مدح علی میں جرأت اظہار چاہیے۔ یہ منبر رسول صدا دے رہا ہے، آج مجھ کو خطیب صاحب کردار چاہیے۔ آئیے حضرات انہی مصروں کے زیر سایہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب حسینیت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد حسین حسینی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ چلیں تو گردشیں ان کا طواف کرتی ہیں، رکے تو ان کو زمانے ٹہل کے دیکھتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے قبلہ کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرے صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ فاتحہ۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ نفیس جہاں بنت محمد باقر کی روح کو سلام فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھتے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور طلاب عزیز، عزتوں کی دنیا کے چاند اور سورج اس وقت فرش اعضاء پر موجود ہیں۔ اگر میں ایک ایک کا نام لوں تو ایک طویل فہرست مرتب کی جائے گی، بس میں انہیں یہ کہہ کے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ شاید اس وقت ان کا نام میری زبان پر نہیں ہے مگر دل میں ہمیشہ ہے۔ اس سال ثواب کی مجلس ہے۔ ہمارے وجاہت آقا جو ہیں اس مجلس کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، خدا ان کی محنتوں کو قبول کرے۔ اس برس جو ہے انہوں نے قرآن کا بھی پروگرام رکھا ہے کہ قرآن نکالا جائے گا، اور جن لوگوں کے نام کا قرآن نکلے گا وہ انشاءاللہ مارچ میں فروری ہی میں بارگاہ جناب امیر یعنی نجف ہند کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ انسان حوصلہ کرتا ہے اور جب اہل بیت حوصلہ دیکھتے ہیں تو پھر اس کی تائید کرتے ہیں، اور پھر تائید ایسے ہوتی ہے کہ آج نجف ہند کا جب قرآن نکل رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ برس نجف اشرف کا قرآن نکلے گا۔ بس تائید مولا کی چاہیے۔ یہ سال ثواب کی مجلس ہے، یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتی ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں۔ مجلس یعنی ہجوم اکٹھا کر لینے کا نام مجلس ہے، عوام کو بلا لینے کا نام مجلس ہے، رشتہ داروں کو ایک جگہ بٹھا لینے کا نام مجلس ہے، مگر در حقیقت مجلس نام ہے ایک تحریک کا، مجلس نام ہے ایک تبدیلی کا، مجلس نام ہے ایک چینجنگ کا، مجلس نام ہے ایک بدلاؤ کا۔ وہ مجلس مجلس نہیں جس کے بعد تبدیلی نہ آئے، وہ مجلس مجلس نہیں جس کے بعد بدلاؤ نہ آئے، وہ مجلس مجلس نہیں جس کے بعد شعور نہ بڑھے، وہ مجلس مجلس نہیں جس کے بعد فکر نہ بڑھے، وہ مجلس مجلس نہیں جس کے بعد ضمیر میں حریت پیدا نہ ہو، وہ مجلس مجلس نہیں جس کے بعد حق بیانی کی طاقت پیدا نہ ہو، وہ مجلس مجلس نہیں جس میں یہ نہ سمجھایا جا سکے کہ رحمت اللہ کون ہے اور رضی اللہ کون ہے، مجلس مجلس نہیں جس میں یہ فرق نہ بتایا جا سکے
حسین والا کون ہے اور دشمن حسین کون ہے. تو یہ مجلس جو ہے یہ ایک پیغام ہے. اچھا یہ پیغام دنیا کا وہ واحد پیغام ہے جو دوہرا پیغام ہے, اکہرا پیغام نہیں ہے. آپ کہیں گے دوہرا پیغام کیا ہے؟ دیکھیے یہ پیغام دو لوگوں کے لیے ہوتا ہے. ایک تو اس کے لیے ہے جس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہو رہی ہے, کہ وہ مومن یا مومنہ قبر میں مطمئن ہو جاتی ہے کہ جنہیں میں چھوڑ کے آئی ہوں انہوں نے مجھے بھلایا نہیں ہے, انہوں نے مجھے فراموش نہیں کیا. ان کے ذکر میں, ان کی فکر میں, ان کی عبادات میں, ان کی دعاؤں میں کہیں نہ کہیں میں زندہ ہوں, جبھی تو ایصال ثواب ہو رہا ہے. تو ایک پیغام تو ان کے لیے ہوتا ہے جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہو رہی ہے. دوسرا پیغام ان قوموں کے لیے ہوتا ہے جو آج تک نہ آزاداری کی طاقت کو سمجھے ہیں نہ آزاداروں کی طاقت کو سمجھے ہیں. آپ توجہ فرما رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ ایک پیغام تو اس مومن یا مومنہ کے لیے جس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہو رہی ہے, کہ وہ قبر میں مطمئن ہو جاتا ہے کہ جنہیں میں چھوڑ کے آیا انہوں نے مجھے بھلایا نہیں ہے, اور اگر بھلا دیتے تو ایصال ثواب نہ ہوتا. اور دوسرا پیغام ان قوموں کے لیے ہوتا ہے جو آج تک نہ آزاداری کی طاقت کو سمجھے ہیں نہ آزاداروں کی طاقت کو سمجھے ہیں. آپ کہیں گے ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ وہ تو مجلس میں آتے نہیں, وہ تو خطیب کو سنتے نہیں, وہ تو ذاکر کے سامنے بیٹھتے نہیں, وہ تو یہاں فرش اعضاء پہ بیٹھتے نہیں, وہ مجلس میں نہیں آتے مگر پھر بھی پیغام ملتا ہے, وہ خطیب کو نہیں سنتے مگر پھر بھی پیغام ملتا ہے. وہ پیغام کیسے ملتا ہے؟ دیکھیں جب ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے تو ایک اشتہار چھپتا ہے, ایک رقعہ, ایک فلیکس, ایک پوسٹر. اسے آپ اپنے گھر میں نہیں لگاتے, اسے چوراہے پہ لگاتے ہیں, اسے گلیوں میں لگاتے ہیں, اسے آپ دکانوں کے سامنے لگاتے ہیں, اور اس پہ یہ نہیں لکھتے کہ اسے حنفی نہ پڑھے, اسے مالکی نہ پڑھے, اسے شافعی نہ پڑھے, اسے سنی نہ پڑھے. اس پہ لکھا ہوتا ہے فلاں صاحب کی برسی کی مجلس. آپ تو یہ پڑھ کے آتے ہیں کہ کہاں ہو رہی ہے, کون پڑھ رہا ہے, کس وقت. مگر جب غیر قومیں پڑھتی ہیں کہ ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے تو وہ پڑھ کے بے چین ہو جاتی ہیں کہ اس قوم کو کیسے ہرایا جا سکتا ہے جس نے مردہ عوام کو نہ بھلایا ہو, وہ زندہ امام کو کیا بلائے گی. مردہ عوام کو نہیں بلا رہا, وہ زندہ ہے. جو مردہ عوام کو نہیں بلا رہا ہے وہ زندہ, ہم تو زندہ امام کے ماننے والے, ہم تو امام کو بھلا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے. جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا گیا مشہور زمانہ آیا تھا, اور اس مجمع میں ایک بھی ایسا نہ ہوگا جو اس کا حافظ نہ ہو. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. دیکھیں میں آپ تک باتیں پہنچاتا رہوں گا, اور آپ بس اس بات کی کوشش کیجئے گا کہ جب آپ تک بات پہنچے تو خصوصاً عوام مجھے اس بات کا احساس دلائے کہ حسینی صاحب آپ شیعوں سے بات کر رہے ہیں, شیشے سے بات نہیں کر رہے ہیں. صلوات پڑھنے پر محمد والے. تو اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اسلام ایک قانون کا نام ہے, اسلام ایک سسٹم کا نام ہے, اسلام ایک نظام کا نام ہے. جو اس قانون پر عمل کرتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے. آج آپ پوری دنیا میں جائیے, الحمدللہ آپ کو ہر جگہ اسلام بھی نظر آئے گا اور مسلمان بھی مل جائے گا. مگر یہ آپ کی اپنی قسمت ہے کہ آپ کو جو مسلمان ملا ہے وہ اصلی ملا ہے یا نقلی ملا ہے, سچا ملا ہے یا جھوٹا ملا ہے, کیسا ملا ہے, یہ آپ کی اپنی قسمت ہے. آپ جائیے اس وقت جو ہے جہاں جائیے آپ کو مسلمان نظر آ جائے گا. 73 فرقے ہیں, حنفی, مالکی, حنبلی, شافعی, قادری, جیلانی. مگر دو لوگ جو ہیں وہ عروج پہ ہیں. ایک وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ پڑھتے ہیں دونوں مسلمان. جو محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, اور جو علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے اور مقام حیف یہ ہے کہ کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے, کوئی مندر میں گھنٹہ بجانے والا نہیں, کوئی سنڈے کو چرچ میں جانے والا نہیں, جو گردوارے میں متھا ٹیکنے والا نہیں. انہی دونوں فرقوں میں سے اگر آپ سماج کے قریب ہیں تو میں سماج کے قریب ہو کے جملہ کہنا چاہتا ہوں, انہی دونوں فرقوں میں سے ایک فرقہ وہ ہے جو دوسرے فرقے کو یہ کہتا ہے کہ یہ کافر ہیں. انہی دونوں میں سے ایک فرقہ وہ ہے جو انہیں کہتا ہے دوسرے کو کہ یہ کافر ہیں. مگر جنہیں کافر کہا جا رہا ہے وہ بیچارے چپ ہے. میں نے ان سے کہا کہ حضور وہ لوگ آپ کو کافر کہتے ہیں, آپ کو جواب میں کچھ نہیں کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے آہستہ سے کہا کہ مولانا ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ یہ تو ہمیں کافر کہہ رہے ہیں, ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ کافر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہی ہیں. آئے 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 آئے.
خاموشی بسلام. کافر یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہی یہ ہے. تو مسلمان تو آ رہے ہیں. آج ہر طرف سے ایک آواز بلند ہو رہی ہے, اتحاد ہونا چاہیے. ہونا چاہیے بھائی. اس سے بڑا اتحاد کیا ہوگا کہ کل جو ہے وہ سعودیہ کا شہزادہ یہاں آیا ہے, پرنس. سعودیہ کا پرنس اس وقت آپ کے ملک میں ہے, آیا کہ نہیں؟ تو اتحاد اگر آپ چاہتے ہیں تو چلیے اس کے پاس. ابھی پاکستان ہو کے آیا ہے تو اس نے پاکستان میں اعلان کیا ہے کہ میں آپ کے ملک کو تحفہ دینا چاہتا ہوں, وہاں کے وزیر اعظم سے, عمران خان سے. کیا کہا ہماری جیلوں میں آپ کے 2000 آدمی گرفتار ہیں, ہم انہیں آزاد کر رہے ہیں. تو عمران خان نے کہا کہ اگر آپ آزاد کر رہے ہیں تو ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ ان کو وہاں سے پاکستان تک لانے کا سارا خرچہ مملکت پاکستان اٹھائے گی. تو اگر آپ اتحاد چاہتے ہیں تو سب چلیں یہاں سے وزیر اعظم شری نریندر مودی کے پاس اور جا کے کہیں کہ یہ آپ کا مہمان ہے, یہ آپ کا نہیں ہمارا مہمان ہے, ہمارے ملک کا مہمان ہے. اور یہ جب سے حکومت میں آیا ہے تو اس نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ جتنی خطائیں اس کے بزرگوں نے کی تھی سب اس نے سدھاری ہیں. جتنی خطائیں اس کے بزرگوں نے کی تھی سب سدھاری ہیں. بھائی ان کے بزرگوں نے کہا تھا کہ عورتیں گاڑی نہیں چلائیں گی, اس نے کہا کہ چلائیے, تو لوگوں نے کہا یہ سدھار کر دیا. ان کے بزرگوں نے سنیما گھر بند کرا دیے تھے, اس نے کھول دیے, لوگوں نے کہا کیا کہنے. تو جب آپ آئے اس لیے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی خطائیں سدھاریں, تو آپ نریندر مودی جی سے گزارش کرتے ہیں ہم لوگ کہ وہ کہیں کہ میرے ملک میں 7 کروڑ لوگ شیعہ ہیں, اور یہ اپیل کر رہے ہیں آپ سے کہ جب آپ اپنے بزرگوں کی ساری غلطیاں سدھار رہے ہیں تو آپ کے بزرگوں نے ایک غلطی اور کی تھی. اب آپ کہاں بیٹھے اور میں کیا کہہ رہا ہوں, ایک غلطی آپ کے بزرگوں نے اور کی تھی, اور وہ بزرگوں نے یہ غلطی کی تھی کہ ایک بی بی کا روزہ گرایا تھا. تو جب آپ سارا سدھار رہے ہیں تو یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ میں شیعوں کا دل رکھنے کے لیے وہ روزہ تعمیر کراؤں گا. اور جیسے پاکستان کی حکومت نے کہا ہے کہ سارا خرچہ انہیں لانے کا ہم دیں گے, ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ جناب سیدہ کے روزہ بنانے کا سارا خرچہ شیعہ قوم دے گی. ہم سعودیہ سے کچھ نہیں لیں گے, اس لیے کہ باغ فدق کے لٹیرے کے پیسے سے ہم زہرا کا روزہ نہیں بنا سکتے. صلوات پڑھ دے پر محمد والے. کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں؟ کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ ایسا ہو؟ اگر ہے تو پھر صلوات پڑھیں پر محمد والے. بھائی آپ جب دنیا کو بانٹتے ہی پھر رہے ہیں تو کم سے کم اتنا کر دیجئے, کم سے کم ہمارے ہیت میں بھی تو کچھ ہو. تو ہر طرف سے ایک آواز اٹھ رہی ہے کرتاز صاحب, اتحاد ہونا چاہیے. تو کیسے کرو گے اتحاد؟ کس موضوع پہ آپ اتحاد کرنا چاہ رہے ہیں؟ اتحاد وہاں ہوتا ہے جہاں اختلاف ہو. ہمارا تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ابھی یہاں توحیدی آئے تھے تو ہنگامہ مچاتا کہ توحیدی کی مخالفت کریں. آپ ایک توحیدی دیکھ رہے ہیں, 1000 تو یہاں گھوم رہے ہیں. 1000 توحیدی تو یہاں گھوم رہے ہیں. آپ کس کس کو پکڑیں گے بھائی؟ تو آپ آسٹریلیا کے توحیدی کی پرواہ نہ کیجئے, آپ ان توحیدیوں کی پرواہ کیجئے جو یہاں ہیں, میری بغل میں ہے, آپ کی بغل میں ہے, میری جیب میں ہے, آپ کے ساتھ ہیں. اس لیے کہ توحیدی کے لیے شرط نہیں کہ وہ وہیں سے آئے, کسی بھی جگہ سے آ سکتا ہے, اور کہیں سے بھی آ سکتا ہے, اور کسی بھی وقت آ سکتا ہے. کہیں بھی, کسی بھی, اور کہیں بھی, اور کسی بھی وقت آ سکتا ہے. اتحاد کس بات پہ آپ اتحاد کرنا چاہتے ہیں؟ میں بہت آہستہ آہستہ, طبیعت میری خراب ہے, مگر میں کوشش کروں گا کہ آپ تک بات پہنچے. مگر جب بات پہنچے تو کوشش آپ بھی اس بات کی کیجیے گا کہ مجھے یقین دلاتے رہیں کہ بات آئینے سے نہیں عوام سے ہو رہی ہے. کس بات پہ آپ اتحاد چاہتے ہیں؟ کہ جی اتحاد ہونا چاہیے. کس بات پہ؟ کوئی ہمارا اللہ الگ ہے؟ جو اللہ ہمارا ہے وہی آپ کا, تو اللہ تو ایک ہے. اچھا رسول اللہ کوئی الگ ہے؟ نہیں, جو رسول آپ کے ہیں وہی ہمارے, تو اللہ بھی ایک. توحید پہ بھی اتحاد ہے, رسالت پہ بھی اتحاد ہے. اچھا یہ ہے کہ کتاب کوئی قرآن ہمارا الگ ہے؟ نہیں, قرآن بھی ایک ہے. جو کتاب اللہ آپ کے گھر میں ہے وہی ہمارے گھر میں ہے. سبحان اللہ. جو سورے آپ کے گھر کی کتاب میں ہے وہی ہمارے گھر کی کتاب میں ہے. ایک جملہ کہہ دوں اگر اجازت ہو. اور جس سورے کا جو شان نزول آپ کے یہاں ہے, پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ اور میں کیا کہہ رہا ہوں, ہم نے سوروں کا شان نزول بھی نہیں بدلا.
ہم جانتے ہیں کہ کون سی آیت کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کون سا سورہ کس مرد کے بارے میں نازل ہوا ہے، کون سی آیت کس مقام پر نازل ہوئی ہے. ہم نے اپنی طرف سے وہ بھی حاشیہ نہیں لگایا، ہم نے وہی روایت لی ہے جو معصوم نے جس کے لیے جو تائید کی ہے. تو اللہ ایک ہے، رسول اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے. ایسا نہیں ہے کہ شیعہ کربلا کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں، نہیں، ہم بھی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. آگے بڑھیے ایک قدم، حد ہو گئی. جس موسم میں آپ حج پہ جاتے ہیں اسی میں ہم بھی جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ذی الحج میں جائیں اور شیعہ رجب میں چلے جائیں، جبکہ شیعہ قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ روح کعبہ رجب میں آئی ہے. یعنی کہاں بیٹھے ہیں اور میں کیا کہہ رہا ہوں، بھائی شیعہ قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ روح کعبہ رجب میں آئی ہے. مگر پھر بھی ہم اتحاد یہ ہے کہ ہم ذی الحج میں جا رہے ہیں. حد ہو گئی. جس موسم میں رمضان میں آپ روزے رکھ رہے ہیں اسی میں ہم رکھ رہے ہیں. دیکھیے اتحاد کس بات پہ چاہتے ہیں، اللہ ایک، رسول اللہ ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک ہے جی، اور رمضان ایک موسم میں آ رہا ہے. حج جس کلر کا احرام آپ باندھ رہے ہیں اسی کلر کا ہم باندھ رہے ہیں. بھائی اس سے بڑی اتحاد کا عدم کیا ہوگا کہ وہاں جا کے جب ہم حج پہ جاتے ہیں، آپ حج پہ جاتے ہیں، تو جن 3 شیطانوں کو آپ مارتے ہیں، بھائی ذرا جاگیے میں کیا کہہ رہا ہوں، جن 3 شیطانوں کو آپ پتھر مارتے ہیں انہی 3 شیطانوں کو ہم مارتے ہیں. اطہر بھائی آج تک کسی شیعہ نے کمپلین نہیں کی کہ ہم جب حج پہ آئیں گے جب آپ ہمارے 3 الگ بنا دیں گے؟ یعنی کہاں بیٹھے بھائی، آج تک کسی شیعہ نے کمپلین کی کہ ہم جب آئیں گے حج پہ جب آپ ہمارے اپنے الگ بنائیے 3؟ نہیں، یہ اتحاد ہے کہ جو 3 آپ کے ہیں ہم انہی کو پیٹ کے دل مطمئن کر لیتے ہیں. یعنی سرکار میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں بھائی اس سے بڑا اتحاد کیا ہوگا کہ ہم آپ ہی والوں کو پیٹ ویٹ کے دل مطمئن کر لیتے ہیں کہ اتحاد باقی رہے. اب آہستہ سے جملہ کہہ دوں گلریز بھائی اگر اجازت ہو، جب ہم اتنا اتحاد کا اعلان کر رہے ہیں اور اتنا اتحاد کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ سعودیہ جا کے آپ کے 3 کو پیٹ رہے ہیں، تو کبھی کبھی آپ بھی اتحاد کا پیغام دے دیا کریں. ہم سعودیہ جا کے پیٹ رہے ہیں، آپ 9 ربیع الاول کو یہاں آ جایا کریں. ایک صلوات پڑھ دیجئے پر محمد وآل محمد. ماموں آپ کچھ بیمار ہیں، یہ ٹوپی کا بوجھ زیادہ ہو گیا لگ رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد. دیکھیں ایسے ماحول میں مجلس پڑھی نہیں جاتی، تجربات بولتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد. اچھا پھر کس بات پہ اتحاد چاہتے ہیں؟ اللہ ایک ہے، رسول اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے. آپ کہہ رہے ہیں ان سے اتحاد ہے، ان سے تو اتحاد بعد میں ہوگا بھائی. پہلے آپ اپنے والوں سے اتحاد کریں. یہاں اندر خود پرابلم پیدا ہوئی ہوئی ہے. ہر آدمی اپنا ایک نیا اسلام لے کے آ رہا ہے، ایک نئے قسم کا. ایک چکر یوں کاٹ کے آیا اور نیا اسلام یوں آیا اور ایک نیا. ہر آدمی نے مصلحت کی ٹوپی پہن لی ہے. دلی میں عام آدمی پارٹی کی چل رہی ہے، قوم میں مصلحت کی ہے. یہ کہہ دوں گا تو جمن برا مان جائے گا، یہ کہہ دوں گا تو بدھن برا مان جائے گا، یہ کہہ دوں گا تو کلن قبر میں نہ جمن آئے گا نہ بدھن. قبر میں آپ رشتہ داریاں لے کے نہیں جائیں گے، عقیدہ لے کے جائیں گے. آپ عقیدہ لے کے جائیں گے. اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے. پھر بھی اتحاد کیوں نہیں ہو رہا؟ اتحاد بھائی کر لیجئے اتحاد. اور آدمی اتحاد ہو، کیسے ہوگا اتحاد؟ چلے جائیے حکیم کے پاس، بھائی صاحب ایک اتحاد نام کی پڑیا دیجئے، کھاوا کے چھٹی ہے. چلے جائیے بھائی، ایک آمپول دے دیئے، ایک انجیکشن، ایک ٹیبلیٹ ذرا اتحاد نام کا لگوا لیجئے، ایک اتحاد نام کا انجیکشن، تاکہ کم سے کم کچھ تو معاملہ آپ کا دبے. اتحاد کے بڑے جذبات ہیں. اتحاد ضروری ہے، اتحاد ضروری ہے، مگر سب سے اتحاد نہیں ہوگا. ہم اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے اتحاد نہیں کرتے، ہم اہل بیت کی عظمت کو نگاہ میں رکھ کے اتحاد کرتے ہیں. بھائی اس سے بڑا اتحاد کیا ہے؟ اس سے بڑا اتحاد کیا ہے کہ ہم نے اپنے ممبروں پہ آپ لوگوں کو لا کے بٹھا دیا تاکہ اتحاد باقی رہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قسم کھا کے بتائیے گا، مجلس میں بیٹھے ہیں، آج تک آپ نے دیکھا کہ کبھی مجھے کسی نے بلایا ہو کہ حضور اب ہمارے یہاں جلسے میں آپ آ جائیے، آپ کی مجلس میں ہم آئے؟ میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، جہاں
خاموشی ہوگی میں سوچ رہا ہوں پانی وہیں جا رہا ہے، جہاں خاموشی ہے میں جہاں سمجھ رہا ہوں کہ پانی وہیں جا رہا ہے، پانی وہیں جا رہا ہے۔ اب سنیے آپ، جب وجاہت بھائی آپ نے مجلس ایسی سجائی ہے تو پھر ساری باتیں ایسی ہوئی۔ اب سنیے آپ بھائی، آپ یہ بتائیے کہ ہم روز بلا رہے ہیں، آئیے سرکار آئیے، عزت بھی بلانا چاہیے بھائی۔ اگر کوئی آدمی آل محمد کی حمایت میں بول رہا ہے بلائیے، وہ پڑھے اور خوب پڑھے، ہم روک نہیں رہے اور بلا بھی رہے ہیں۔ مگر کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ تو روز آ رہے ہیں، ہم سال میں ایک بار بھی ان کے یہاں نہیں جا رہے؟ ایک دفعہ بلا لیں کرتاز صاحب کو، مجھے بلا لیں، انہیں بلا لیں، مولانا کو، سرکار کو بلا لیں۔ نہیں، آپ تو انہیں ہر بار بلائیں گے، وہ آپ کے کسی ایک مولوی کو بھی زندگی میں ایک بار نہیں بلائیں گے۔ نہیں جانتے کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم تو منافقت کر سکتے ہیں، شیعوں کا مولوی منافقت نہیں کر سکتا۔ ایک آدھ خط ہمارے بھی نام بھیج دیجئے کہ سرکار آپ آ جائیے۔ نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ شیعہ قوم وہ ہے جس کا مولوی منافقت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شیعوں کا مزاج ہے، جو شیعوں کے یہاں رحمت اللہ ہے وہی وہاں بھی ہے، اور جو یہاں لعنت اللہ ہے وہی وہاں بھی لعنت اللہ ہے۔ ہمارے یہاں اسٹیج بدلنے سے عقیدہ نہیں بدلتا، جو ہمارے یہاں ہے رحمت اللہ وہی وہاں بھی ہے، جو یہاں لعنت اللہ ہے، ہم اسٹیج پہ عقیدہ نہیں بدلتے۔ اچھا میں تو کبھی کبھی یہ خوف زدہ ہوں، کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں میں اطہر بھائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میرا دامن ہو اور جناب سیدہ کا ہاتھ ہو، اور جناب سیدہ میرا دامن پکڑ کے کہیں کہ تو نے اس کو لا کے ممبر پہ بٹھا دیا جس کے جد نے میرے علی کو ممبر پر نہیں بیٹھنے دیا۔ سوچا کرے نا، دیکھیں کبھی کبھی ایسے بھی سوچنا چاہیے، سوچ کی نہج بدلیے، فکر بدلیے، اپنے شعور کو بلند کیجئے۔ کبھی کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جناب سیدہ میرا ہی دامن پکڑ کے کہے کہ بھائی تم نے اسے لا کے بٹھا دیا جس کے بزرگوں نے علی کو ممبر پر نہیں بیٹھنے دیا، تو اس کا جواب کون دے گا؟ میں، آپ، انجمن والے، کون بلائے گا؟ یا آپ اس تاریخ سے انکار کر دیں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ یاد رکھیے گا اس دور میں اسلام کو دو ہی چیزوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ ایک تو ڈاکٹر نے، ایک ڈاکٹر یہاں پیدا ہوا تو اس نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے یزید کو رضی اللہ بنایا۔ ایک ڈاکٹر پاکستان میں پیدا ہوا طاہر القادری، تو انہوں نے فوراً میز پہ کتابیں رکھ کے کہا کوئی فدق نہیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ کوئی فدق نہیں یہی بتا رہا ہے کہ فدق ہے۔ طاہر القادری نے اتنی کتابیں میز پر رکھی اور رکھنے کے بعد کہا کہ دیکھیے یہ ساری کتابیں بتا رہی ہیں کہ کوئی فدق نہیں ہے، اور کوئی دروازہ نہیں جلایا گیا، اور کوئی ظلم نہیں کیا گیا، اور کوئی درہ نہیں مارا گیا۔ ہم تو اتحاد چاہتے ہیں، باخدا میں تو اتحاد چاہتا ہوں، میں نے کبھی اختلاف کی بات نہیں کی، میں نے ہمیشہ اتحاد کی بات کی، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی فدق نہیں تھا، کسی نے نہیں لوٹا، نہ کسی نے جلایا، نہ کسی نے سیدہ پہ ظلم کیا، نہ تعزیہ نہ مارا۔ ٹھیک ہے آپ کی بات، ہم اسی کو مان لیتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، مگر اگر آپ اتحاد چاہتے ہیں تو کبھی مجلس میں آئیے
اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے لعنت بھیجیے کہ جس نے جلایا اس پہ بھی لعنت، جس نے لوٹا اس پہ بھی لعنت، جس نے مارا اس پہ بھی لعنت۔ آپ لعنت نہیں بھیجیں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جلایا کس نے ہے، لوٹا کس نے ہے۔ جلایا کس نے اور لوٹا کس نے؟ تو آپ نہیں، تو ایک تو نقصان پہنچایا ہے اس دور میں، آج کے اس دور میں ایک تو نقصان پہنچایا ہے ڈاکٹر نے، اور دوسرا پہنچایا ہے ٹی+ٹی نے۔ مولانا فون رکھ دیجئے، خدا را میری آپ سے گزارش ہے، اس لیے کہ دو چیزوں کے آنے کا کوئی وقت معین نہیں۔ ایک تو یہ نہیں پتا کہ موبائل پہ فون کب آ جائے، اور دوسرے یہ نہیں پتا کہ ملک الموت کب آ جائے۔ مگر بھائی آیا ہوا فون کاٹا جا سکتا ہے، آیا ہوا ملک الموت واپس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو مس کال مار سکتا ہے، وہ مس کال نہیں مارتا، وہ جب کال کرتا ہے تو آپ کو اٹینڈ کرنا پڑتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد۔ ہاں بہت آرام سے ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد۔ اب سنیے آپ بھائی، ایک تو نقصان پہنچایا ہے ڈاکٹر صاحب نے، یہ آواز غازی پور تک جا رہی ہے، ایک تو نقصان پہنچا ہے ڈاکٹر سے، دوسرا پہنچا ہے ٹی+ٹی سے۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ کون سی بیماری لایا ہے حسینی بھائی ٹی+ٹی؟ یہ ہر سال ایک نیا لانچ کرتا، یہ پڑھتا میں جوگی پورے میں، مگر میں نے سوچا یہیں آزما لوں، جوگی پورے سے پہلے یہیں پتہ چل جائے گا، کیونکہ ٹکٹ تو بعد میں جوگی پورے کا ہی ملے گا نا۔ تو ٹی+ٹی کیا ہے؟ ٹی+ٹی یعنی ٹی سے ٹوپی اور ٹی سے ٹائی۔ جب یہودیت کی ٹائی اور وہابیت کی ٹوپی ملتی ہے تو فساد ہوتا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں۔ جب یہودیت کی ٹائی اور وہابیت کی ٹوپی ملی تبھی فساد ہوا۔ جب یہ ملا، چاہے یہ ذاکر پہن کے آیا، چاہے یہ عمران پہن کے آیا، عمران کیا وہ تو مروان تھا، مگر اس نے یہ کیا، اور اس نے دونوں نے آ کے یزید کی وکالت کی۔ مگر انہیں یہ نہیں معلوم دونوں ٹی+ٹی کو کہ امام حسین کی مخالفت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ کم سے کم حرام زادہ ہو، اور حرام زادہ ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اماں ایک ہو ابا انیک ہو۔ جسے دیکھیں امام حسین کے خلاف بول رہا۔ اس دور میں سب سے مظلوم شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام کی ہے۔ میں جس کے گھر میں بیوی پہ نہیں چل رہی، وہ آ کے اپنا عقیدہ ایک بنا کے قوم کے سامنے رکھ رہا ہے، میرا عقیدہ ہے۔ تو کون ہے بھائی؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ ہر آدمی نے سرحد کے قریب کے لوگ بلا لیے ہیں، بٹھا لیے ہیں کمرے میں، اور وہ اپنا بیٹھ کے بول رہا ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر بھی ہمارا ہے، کشمیری بھی ہمارے ہیں، نہ ہم کشمیر کسی کو دیں گے نہ کشمیری کسی کو دیں گے۔ اور جو دوسرے ملک میں بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ کشمیر اور کشمیریوں کو بہکا لیں گے، تو یاد رکھنا ہم نے جوانوں کے جنازے اٹھائے ہیں، جذبات کے نہیں اٹھائے۔ تمہیں اس بات کا احساس کر لینا چاہیے، میں اپنے بڑے بھائی کا جملہ کہہ رہا ہوں، کہ اتنا دنیا میں زندگی کے نام پر جینے والے نہیں ہیں جتنے بھارت میں بھارت کے نام پر مرنے والے مل جائیں گے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پوری دنیا میں ایک اتحاد کا نعرہ لگ رہا ہے، تو اتحاد ہوگا کیسے؟ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک، سب کچھ تو ایک ہے، پھر اتحاد کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اتحاد اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ آیت اللہ محسن قراتی کا ایک جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ محسن قراتی کہتے ہیں کہ اختلاف اللہ پہ نہیں ہے، رسول اللہ پہ نہیں ہے، بیت اللہ پہ نہیں ہے، کتاب اللہ پہ نہیں ہے، کسی پہ اختلاف نہیں ہے۔ پھر اختلاف کیا ہے؟ تو آیت اللہ محسن قراتی نے کہا کہ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے خالی اسلام کو مانا ہے، بس اسلام کو، فقط اسلام کو، اور شیعہ قوم نے خالی اسلام کو نہیں مانا، اسلام کے ساتھ محسنان اسلام کو بھی مانا ہے۔ آج ذرا جاگیے، ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد پر، ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ آئیے اب بہت دور سے آپ سفر طے کر کے آئے تو ذمہ داریاں زیادہ بڑھ گئیں، کوئی داد دینا دے، آپ داد دیتے رہیے گا۔ صلوات پڑھیں ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اختلاف کس بات پہ؟ اللہ پہ نہیں ہے، رسول اللہ پہ نہیں ہے، قرآن پہ نہیں ہے، وہ تو سب ایک ہے۔ اختلاف یہاں ہے، محسن قراتی کہتے ہیں کہ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے خالی اسلام کو مانا ہے،
فقط اسلام کو مانا ہے، بس اسلام کو مانا ہے. ہم نے خالی اسلام کو نہیں مانا، اسلام کے ساتھ محسنان اسلام کو مانا ہے. محسنان اسلام سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہستیاں جنہوں نے اسلام پر احسان کیا. اب پوری دنیا میں اور ہم میں اختلاف ہو گیا. پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ اسلام نے انسان پر احسان کیا. آپ ایک نئی چیز لائیں کہ ہمارے پاس وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام پر احسان کیا. تو کیا احسان ہے ان ہستیوں کا؟ تو یاد رکھیے محسن قراتی کہتے ہیں کہ اسلام میں قانون کا نام تھا، ایک سسٹم کا نام. سسٹم کے ہاتھ نہیں ہوتے، سسٹم کے پاؤں نہیں ہوتے، سسٹم کے زبان نہیں ہوتی، سسٹم خود چل نہیں سکتا، سسٹم کوئی بول نہیں سکتا، سسٹم خود کا اجرا خود نہیں ہو سکتا، کوئی اس کو اجرا کرنے والا چاہیے. وہ کہتا ہے خالی اسلام کو ماننا بے وقوفی ہے. اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ 3 ہستیوں کو ماننا ہوگا. ایک وہ جو اسلام لایا، ایک وہ جس نے اسلام پھیلایا، ایک وہ جس نے اسلام بچایا. ایک وہ جو اسلام لایا، ایک وہ جس نے اسلام پھیلایا، ایک وہ جس نے اسلام بچایا. اگر قوم اتحاد کرنا چاہتی ہے، بزرگان موجود ہیں، تو صرف اسی نقطے پر ہو سکتا ہے کہ ان تینوں ہستیوں کو مانا جائے. لانے والے کو بھی، پھیلانے والے کو بھی، بچانے والے کو بھی. اب تاریخ میں جا کے تینوں کے نام دیکھ لیجئے. لانے والا کون ہے؟ پھیلانے والا کون ہے؟ بچانے والا کون ہے؟ تو تاریخ کے نچوڑ میں آپ کو یہی ملے گا. لانے والے کا نام محمد، پھیلانے والے کا نام علی، بچانے والے کا نام حسین. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد. ایک لانے والا، ایک پھیلانے والا، ایک بچانے والا. ایک آواز یہ اٹھ رہی ہے کہ صحیح اسلام لے کہاں سے؟ میں بھائی لیں گے کہاں سے؟ لیں گے کہاں سے؟ آپ نے ان سے تو لیا نہیں جو مالک ہے، آپ نے ان سے لے لیا جو باہر کرائے کی دکان کھولے بیٹھے. اور دکان کھول لی، کوئی گاہک بھی نہیں آ رہا، آپ جا کے ان سے لے آئے. نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے مانگی تھی شریعت، انہوں نے دے دی شرارت. اور آپ شرارت کو شریعت سمجھ کے پوری دنیا میں کاسا لے کے گھوم رہے ہیں. نتیجہ یہ ہو رہا ہے جب آپ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں تو اس لائن میں انسانوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے، اس لائن میں مسلمانوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی چیکنگ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ آپ کا نام غفور ہے. غفور کا آپ کیوں چیکنگ نہیں کریں گے؟ کہ غفور کی چیکنگ یہ کرے گا، یہ آئے گا. اب وہ آیا کیوں؟ آخر یہ آپ نے اتنا معیار کہاں سے گرا لیا؟ اس کا مطلب یہ کہ صحیح اسلام نہیں لیا گیا. صحیح اسلام کہاں سے ملے گا؟ میں کہہ رہا ہوں صحیح اسلام کہاں سے ملے گا؟ نہ صحیح اسلام آپ کو شیعہ دے گا، نہ سنی دے گا، نہ حنفی دے گا، نہ مالکی دے گا، نہ حنبلی دے گا، نہ قادری دے گا، نہ جیلانی دے گا، نہ ادھر والا دے گا، نہ ادھر والا دے گا، نہ یہاں والا دے گا، نہ یہاں والا دے گا. اگر آپ کو صحیح اسلام چاہیے نا، حقیقی اسلام، اصلی اسلام، تو اس گھر پہ چلے جاؤ جس گھر میں یہ تینوں مل جائیں. اگر آپ صحیح اسلام لینا چاہتے ہیں تو اسی گھر سے ملے گا جس گھر میں یہ تینوں ہوں گے. لانے والا بھی، پھیلانے والا بھی. میں تو مجلس ختم کرنا چاہتا تھا اس جملے پہ. اگر آپ کو صحیح اسلام چاہیے تو اسی گھر میں ملے گا جہاں یہ تینوں ملیں گے. لانے والا بھی، پھیلانے والا بھی، بچانے والا بھی. لانے والا بھی، پھیلانے والا بھی، بچانے والا بھی. لانے والے کا نام محمد، پھیلانے والے کا نام علی، بچانے والے کا نام حسین. اب میں کیا کروں؟ میں نے تو پوری تاریخ پڑھ لی، مجھے تو صرف 2 ہی گھر ملے جہاں یہ تینوں بیک وقت ملے. یا ابو طالب کے گھر میں ملے یا فاطمہ کے گھر میں ملے. اگر آپ کو صحیح اسلام چاہیے تو آپ کو اس دروازے پہ جانا پڑے گا جہاں یہ تینوں مل جائے. لانے والا بھی، پھیلانے والا بھی، بچانے والا بھی. معاف کیجیے گا، دیکھیں میں جو ہوں وہ میرا تعلق جو ہے وہ مظفر نگر سے ہے. وہاں کی زبان جو ایسی ہے جیسی میں بول رہا ہوں، وہ بنا کے بولنا مجھ سے جاتا نہیں، لہٰذا میں ایسے ہی بول دیتا ہوں کیونکہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیغام پہنچ جائے. لوگ سمجھ تو خود ہی لیں گے آگے پیچھے کر کے کہ یہ کہنا چاہ رہا تھا مولوی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو صحیح اسلام چاہیے تو اس لیے کہ کبھی بھی آدمی نہ زمین بدلے نہ ضمیر بدلے.
اس لیے کہ سسٹم ہی وہاں خراب ہوتا ہے، یا جہاں ضمیر خراب ہو جائے یا زمین خراب ہو جائے. ہمارا ضمیر بھی صحیح ہے، زمین بھی صحیح ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ اگر آپ کو صحیح اسلام چاہیے تو اس گھر میں ملے گا جہاں یہ تینوں ملیں گے، لانے والا بھی، پھیلانے والا بھی، بچانے. اور یہ دو ہی گھروں میں ملیں گے، یا ابو طالب کے یا فاطمہ کے. اس لیے کہ ان تینوں کا رشتہ انہی دونوں سے ہے. کہاں بیٹھے ہیں؟ ان تینوں کا رشتہ انہی دونوں سے ہے، تیسرے سے ہے ہی نہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ اٹھائیے اور تاریخ دیکھ لیجئے. لانے والا ابو طالب کا بھتیجا، پھیلانے والا ابو طالب کا بیٹا، بچانے والا ابو طالب کا پوتا. تو تینوں سے رشتے نکل گئے. اب آئیے فاطمہ کے دروازے پہ، لانے والا فاطمہ کا بابا، پھیلانے والا فاطمہ کا شوہر، بچانے والا فاطمہ کا بیٹا. تو تینوں سے رشتے ہیں، لانے والے سے بھی، پھیلانے والے سے بھی، بچانے والے سے بھی. تو یا ابو طالب کا رشتہ ہے یا فاطمہ کا. اب آپ کی بدقسمتی کہ آپ نہ تو وہاں جا سکتے ہیں اور نہ یہاں جا سکتے ہیں، کیونکہ دو ہی دروازے تھے، ایک ابو طالب کا، ایک فاطمہ کا. ابو طالب کے دروازے پہ تو آپ نے لکھ دیا کافر، اور جب کافر لکھ دیا تو اسلام لینے کیسے جاؤ گے؟ اس لیے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ الیکشن کانگریس سے لڑنا ہو اور پرچہ لینے آپ بی جے پی کے یہاں چلے جائیں. تو یہ تو ختم ہو گئی. بچہ سیدہ کا دروازہ، وہ دروازہ ہی جلا دیا. غور کیا آپ نے؟ بچہ سیدہ کا دروازہ، وہ دروازہ ہی جلا دیا. یہی وجہ ہے کہ ایام فاطمیہ اتنا زور اس لیے پکڑ گئی تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ چلے ہوئے دروازے کے ادھر کون ہے، چلے ہوئے دروازے کے ادھر. چلے ہوئے دروازے کے ادھر کون ہے اور چلے ہوئے دروازے کے ادھر کون ہے. تو یا تو ابو طالب سے لیتے یا جناب سیدہ سے. جناب ابو طالب کے لیے تو آپ نے لکھ دیا کافر، بچی جناب سیدہ، وہ دروازہ ہی جلا دیا. یقین جانیے جتنا ظلم و ستم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات پر ہوا ہے، اتنا کسی پہ ہوا ہی نہیں ہوا. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ جب ایام فاطمیہ آئے تو آپ سیاہ لباس پہن کے نکلے. جب سیاہ لباس پہن کے نکلیں گے تو جو چوراہے پہ دکان ہے وہ آپ سے پوچھے گا بھائی آپ لوگ تو خالی محرم میں پہنتے ہیں سیاہ، محرم تو ابھی گیا ہے، ابھی سیاہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں؟ تو اس سے کہنا کہ ہم محمد رسول اللہ کی بیٹی کے سوگ میں ہیں. یہ مت کہنا کہ فاطمہ کے سوگ میں. اس لیے کہ ضروری نہیں جو پوچھ رہا ہو وہ فاطمہ کو جانتا ہو، مگر یہ ضرور ہے کہ وہ رسول کو ضرور جانتا ہوگا. جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم رسول کی بیٹی کے سوگ میں ہیں تو وہ یہ پوچھے گا کہ رسول کی بیٹی کو ہوا کیا تھا. تو آپ یہ کہیے گا کہ رسول کی بیٹی کو شہید کر دیا گیا، تو وہ پوچھے گا شہید کرنے والا کون تھا. ایک سیاہ لباس نے فاطمہ کے قاتل تک پہنچا دیا. سمجھے آپ؟ اسی لیے تو آپ کے سیاہ لباس سے زمانے کو نفرت ہے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جتنی دشمنی کی گئی ہے اتنی کسی اور کردار کے ساتھ کی نہیں. کائنات میں کوئی اور کردار اتنا مظلوم تھا ہی نہیں جس کے ساتھ اتنی دشمنی کی گئی ہو جتنی جناب سیدہ. دیکھیے ہمارے سماج میں جب کسی کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ اسے مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے، بس اس کا نام و نشان ختم ہو جائے، بس پہلا کام. دوسرا کام یہ ہے کہ اگر نہ مٹا سکے، آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، پاور نہیں ہے کہ آپ اس کو مار سکیں، ختم کر سکیں، تو دوسرا کام یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے دامن پر، اس کے کردار پر اتنے دھبے لگا دیے جائیں، اتنے پیوند لگا دیے جائیں کہ وہ زندہ تو رہے مگر زندہ نہ ہو. عالم اسلام نے بی بی کے ساتھ دونوں کام کرنا چاہے. مٹانا چاہا تو مٹا نہیں پائے اور گھٹانا چاہا تو گھٹا نہیں پائے. اس لیے کہ جب مٹانا چاہتے تھے تو نسل امامت آگے بڑھی اور امامت نے آگے بڑھ کے کہا جب تک ہم ہیں فاطمہ ہیں. تو امامت نے گھٹنے نہیں دیا، مٹنے نہیں دیا. اور جب عالم اسلام گھٹانا چاہتا تھا تو آئے تطہیر آگے بڑھی اور پڑھنے کے بعد کہا کہ جب تک میں ہوں فاطمہ کو کوئی گھٹا نہیں سکتا. پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں، لفظ پلٹو تاکہ آپ جاگیں. امامت نے مٹنے نہیں دیا اور آیت نے گھٹنے نہیں دیا. تو اب نہ تو جناب سیدہ کو مٹا پائے نہ گھٹا پائے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو تیسرا فارمولہ ہمارے سماج میں ایک اور عام ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی لمبی لائن کھینچ دے اور آپ اسے مٹا نہ سکیں تو لوگ کہتے ہیں اسے مٹانے میں وقت ضائع نہ کر، بلکہ اس کی بغل میں 2-3 لمبی لائنیں اور کھینچ دے
بھائی اس سے کیا ہوگا؟ دشمنی تو ہمیں اس لائن سے، یہ 2-3 کیوں کھنچوا رہے ہیں؟ کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا جب غیر آئے گا یا جو بعد میں آئے گا تو وہ یہ تمیز نہیں کر پائے گا اس میں اصلی کون سی ہے اور نقلی کون سی ہے۔ جب مسلمان نہ فاطمہ کو مٹا سکے نہ فاطمہ کو گھٹا سکے تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ اپنی کتابوں میں سیدہ کے نام کے آگے 3 نام اور لکھے، یہ اور لکھا کہ رسول کی 3 بیٹیاں اور تھی۔ نہ جانے آپ کہاں پہنچیں گے اس جملے پر۔ رسول اللہ کی 3 بیٹیاں اور تھی۔ کرتاز صاحب آپ نے لکھنے والے کی مجبوری نہیں دیکھی، اس نے یہ نہیں لکھا کہ رسول کے فاطمہ کی 3 بہنیں تھیں، اس نے لکھا رسول اللہ کے 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے والا بھی جانتا تھا کہ محمد کی بیٹیاں بنانا آسان ہے، فاطمہ کی بہنیں بنانا وہ جانتا تھا۔ اچھا جی، لکھ دیا گیا۔ اب انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور تھیں۔ آپ پہ کوئی فرق پڑا؟ نہیں پڑا۔ کیوں پڑتا؟ کیونکہ 30-40 منٹ تو ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے، جب اب تک نہیں پڑھا تو کب پڑھے گا؟ بھائی کوئی فرق پڑا؟ نہیں پڑا۔ میں نے یہی بات ان سے کہہ دی، مولانا سے، ناظم صاحب سے۔ میں نے کہا حضور دیکھ رہے ہیں آپ مسلمانوں کی حماقت؟ کہہ کیا؟ میں نے کہا انہوں نے لکھ دیا کہ رسول اللہ کی 3 بیٹیاں اور تھیں۔ انہوں نے کہا مولانا 13 لکھوائیے، ہمارے گھر سے کون سا جا رہا؟ میں نے کہا نہیں بھائی یہ تو غلط ہو رہا ہے۔ میں گیا اطہر بھائی کے پاس، میں نے کہا دیکھ رہے ہیں انہوں نے تو 3 کہی تھی، انہوں نے 13۔ انہوں نے کہا مولانا 30 لکھوائیے، ہمارے گھر سے کچھ جا رہا ہے۔ بات آگے بڑھی، نقی صاحب پہ آگے، انہوں نے کہا 300، انہوں نے کہا 3000، بات آ گئی 30,000 تک۔ میں نے کہا یار چھوڑو، ایک کرتاز بھائی ذرا تجربے کار ہیں، ان سے بات کی جائے۔ انہوں نے کہا مولانا 3 لاکھ لکھوائیے۔ میں نے کہا بات 3 سے شروع ہوئی 3 لاکھ تک پہنچ گئی، آپ گھٹانے کے بجائے بڑھا رہے ہیں، آپ کو تو دفاع کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا حسینی بھائی یاد رکھیے، آل محمد کی عزت نہ بڑھانے سے بڑھتی ہے نہ گھٹانے سے گھٹتی ہے۔ یعنی کہاں بیٹھے ہیں آپ اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آل محمد کی محبت نہ بڑھانے سے بڑھتی ہے نہ گھٹانے سے گھٹتی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ تاریخ لکھنے والا یہی تو لکھے گا نا کہ رسول اللہ کے 3 لاکھ بیٹیاں تھی آخری آدمی تک۔ میں نے کہا ہاں، کہا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جہاں تاریخ میں یہ لکھے گا کہ محمد کے 3 لاکھ بیٹیاں تھی، وہی یہ بھی لکھے گا کہ بیٹیاں تو 3 لاکھ تھیں مگر نواسے 2 ہی تھے، یا حسن تھا یا حسین تھا۔ یا حسن یا حسین۔ اچھا جی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے لکھ دیا 3 بیٹیاں تھیں، اور تو بھیا 3 داماد بھی آپ نے جعلی بنا دیے، 2 پوتے بھی بنا دیجئے، نواسے بھی بنا دیجئے، بنائیے نا، نہیں بنا پائے، اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سسٹم کے خلاف ہیں۔ جب آل محمد کی محبت کسی کے دل میں آتی ہے تو کچھ چیزیں ساتھ لاتی ہے، شعور، فکر، ادب، اخلاق، سخاوت، طہارت، شجاعت، فساد، بلاغت۔ اور جب آل محمد کی دشمنی کسی دل میں آتی ہے تو کچھ چیزیں خود بخود رخصت ہو جاتی ہیں، سخاوت، طہارت، شجاعت، فساد، بلاغت۔ اور جو سب سے پہلے بائے بائے کہتی ہے اس کا نام ہے عقل۔ جانتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ عقل۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس عمر کو پہنچی، اس سن کو پہنچی جس عمر میں رشتے ہوتے ہیں، اس بات کو سنیے گا کیونکہ 2 چینل لگے ہیں اور یہ پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں چلی جائے۔ رشتے آنے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، رشتے آنے کی بھی، آپ کے گھر میں بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، رشتے آنے کی بھی عمر ہوتی ہے۔ اگر اس عمر میں رشتے نہ آئیں اور رشتے نہ کیے جائیں تو پھر فرشتے آتے ہیں بھائی، بھائی پھر فرشتے آتے ہیں، پھر رشتے نہیں آتے۔ ایک عمر ہوتی ہے، ایک سن ہے ہر چیز کے لیے، ایک لمٹ ہے بھائی، اس عمر تک رشتے آئیں گے، پھر رشتے نہیں آئیں گے، پھر فرشتے آئیں گے۔ اب آپ اس حیث سے رہیں، دیکھیے یقین جانیے سماج میں بہت سارے فسادی اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ رشتے صحیح ٹائم پہ نہیں ہو رہے ہیں، شادیاں صحیح ٹائم پہ نہیں ہو رہی۔ ہمارے دنیا شیعت کے بہت بڑے عالم دین ہیں حضرت آیت اللہ بشیر نجفی، ان سے ایک صاحب یہاں سے ہندوستان سے ملاقات کے لیے گئے۔ جب ملاقات کے لیے گئے تو ان سے انہوں نے کہا کہ حضور ہم بڑے پریشان ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیوں پریشان ہیں بتائیے۔ اب وہ سمجھے کہ شاید ان کی جیب وغیرہ کٹ گئی، یہاں آئے زیارت میں، کیونکہ چور تو ہر جگہ ملتے ہیں نا بھائی،
بس فرق اتنا ہے کہیں جیب کاٹ رہے ہیں کہیں عقیدہ کاٹ رہے ہیں. کام ہر جگہ ہو رہا ہے اپنے اپنے حساب سے کام کر رہا ہے ہر آدمی, تو کام چل رہا ہے بابا. تو آیت اللہ بشیر نجفی نے کہا کہ بھائی آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے حضور بہت پریشان ہے. پریشان اس لیے ہیں, وقت ہے نا آپ کے پاس, اگر بات کہیں تو آگے کریں ورنہ مجلس ختم کریں. پھر صلوات پڑھیں محمد یہ باتیں بھی اگر یہاں سے نہ ہوئی تو پھر کہاں سے ہوں گی. تو آیت اللہ بشیر نجفی نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضور پریشان اس لیے ہے کہ سماج بہت بدل گیا, معاشرہ بہت بدل گیا. انہوں نے کہا کیا بدلا؟ کہنے لگے حضور معاشرہ اتنا بدل گیا کہ 10 سال پہلے تک ہر باپ یہ چاہ رہا تھا کہ میرا بیٹا گھر میں رہے, باہر نہ جائے. باہر جائے گا تو ہوا لگ جائے گی, غلط صحبت میں بیٹھے گا, غلط لوگوں میں جائے گا, پتہ نہیں کس معاشرے کا حصہ بن جائے, کس سوسائٹی کا حصہ بن جائے. لہٰذا ہر باپ کی کوشش یہ تھی کہ بچہ مکان میں رہے, میدان میں نہ جائے. شروع کو گھر میں آتے پوچھتا تھا کہاں ہے بیٹا؟ اماں کہتی تھی باہر گئے. بلاؤ اس کو, 24 گھنٹے باہر تھا, اندر بیٹھو پڑھو. کہا بھائی اچھی بات ہے. کہنے لگا حضور اب 10 سال میں حالات یہ ہو گئے کہ عباس برآمدے میں بیٹھ کے یہی سوچ رہا ہے کہ بچہ کمرے میں کیا کر رہا. تو کمرے میں بیٹھا ہے تو رہنے دیجئے, کمرے میں تو بیٹھا ہے نا, کمرے میں خطرہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مولانا کمرے سے خطرہ نہیں, کیمرے سے خطرہ ہے. کمرے کا خطرہ نہیں, کیمرے کا خطرہ ہے. ترقی نے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا, موبائل سے جیو آ گیا, اور جیو کا نعرہ ہے جیو اور جینے دو. اب حالات یہ ہے کہ ابا اس صوفے پہ اور بیٹا اس صوفے پہ. ابا کا دماغ کہیں نہیں ہے, یہی سوچ رہا ہے کہ یہ بات کہاں کر رہا ہے, یہ دیکھ کہاں رہا ہے, یہ کر کیا رہا ہے. مگر ابا اتنا مظلوم ہے کہ بیٹے سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ بیٹے تو کر کیا رہا. اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. دیکھیں میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں اور یہاں بھی کہوں گا کہ اب تک تو پہچان اس سے ہوتی تھی مومن کی کہ کس کے سر پہ کتنا بڑا نشان ہے, ماتھے پہ. 5-10 سال کے بعد آدمی کی پہچان اس سے نہیں ہوگی کہ تسبیح ہاتھ میں یہ. لوگ موبائل اٹھا کے دیکھیں گے کہ اگر لاک ہے مومن نہیں ہے, بغیر لاک کا ہے یہ مومن ہے. صلوات پڑھتے پر محمد والے میں صحیح پڑھا. تو اب سنیے, دیکھیں یہ باتیں بھی ہونا بہت ضروری ہے, یہ باتیں بھی, کیونکہ اگر یہاں نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا. یہ بھی ایک تجربے کا حصہ ہے اور یہ بھی ذاکری کا حصہ ہے. یہ باتیں بھی آپ تک پہنچانا. تو انہوں نے کہا کہ آقا ہم بہت پریشان ہیں کہ بیٹا اس صوفے پہ ہے, باپ اس صوفے پہ, باپ کو پسینے آ رہے ہیں ٹھنڈ میں. کیوں؟ کیونکہ بیٹا مسکرا رہا, کسی سے بات نہیں کر رہا, پھر بھی ہنس رہا. باپ یہ سوچ رہا کہ یہ ہنس کیوں رہا ہے, مگر اتنی طاقت نہیں ہے مظلوم باپ میں. بیچارہ باپ, اتنی طاقت نہیں ہے کہ بیٹے سے پوچھ لے کہ ہنس کس بات پہ رہا, کیونکہ اس کو تو ایک ہی تو بٹن دبانا ہے, یوں کیا اور ختم کیا ہے نا, لیجیے کھول لیجیے سے پھوڑ دیجیے, یہ نہیں کھلے گا. تو آیت اللہ نے ایک جواب دیا. دیکھیں شیعوں کے آیت اللہ کا معیار بہت بڑا ہے بھائی, اللہ کا معیار بہت بڑا ہے. جب ہمارے یہاں آیت اللہ بولتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے بولتا ہے. تو آیت اللہ بشیر نجفی نے کہا کہ اگر آپ اتنے پریشان ہو گئے ہیں سماج سے تو بس ایک کام کیجئے. کہا کیا؟ کہ بھائی اتنا کیجئے کہ شادیوں میں جلدی کیجئے. بہت اچھی بات. اگر آپ اس سماج سے نجات پانا چاہتے ہیں تو شادیوں میں جلدی کیجئے. اچھا یہ بھی ہندوستان سے گئے تھے, مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اگر یہ شیر ہیں تو وہ 1.25 شیر ہیں. یہ یو پی کے تھے, وہ پنجاب کے تھے. تو انہوں نے فوراً کہا حضور کتنی جلدی کریں شادی میں, بچی کی شادی اور بچے کی شادی میں کتنی جلدی کریں. کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہنے لگے بس اتنی جلدی کرو جتنی آذان کے بعد اقامت کے لیے کرتے ہیں. آذان کے بعد اقامت کے لیے کرتے ہو. اس کے بعد جو آقا نے ایک جملہ کہا وہ سنیے. آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا یا بیٹی بالغ ہونے کے بعد کوئی گناہ کرتا ہے یا کرتی ہے تو ابا بالکل برابر کے شریک ہیں. سمجھ گئے آپ؟ ابا نے تو سجدوں میں زندگی گزار دی, اور جب وہاں پہنچے تو ایک نیا نام آیا مال, یہ تو میں نے گناہ کیا ہی نہیں. کہنے یہ آپ نے نہیں کیا, یہ تو آپ کے پیارے بیٹے نے کیا تھا, تو اس کی سزا میں کیوں. یاد رکھیے گا
شادی شہوت کا حصہ نہیں ہے، شریعت کا حصہ ہے. کیا کہہ رہے اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ کوئی پڑھے وڑے گا بھی نہیں، اب جو میں بولنے جا رہا ہوں یہ کوئی بولے گا نہیں. یاد رکھیے گا، جب سے ہمارے بزرگوں نے حلال کے دروازے بند کیے ہیں، جوانوں نے حرام کی کھڑکیاں خود کھول لی. سنیے سنیے، آپ کیا سوچ رہے ہیں آل محمد پہ ایک ظلم ہوا؟ نہیں، ایک ظلم نہیں ہوا. آل محمد پہ ظلم ہو رہے تھے، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے حلال محمدی حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال محمدی قیامت تک حلال ہے اور حرام محمدی قیامت تک حرام ہے. جو پیغمبر حلال کر گئے وہ قیامت تک حلال رہے گا، اور جو پیغمبر حرام کر گئے وہ قیامت تک حرام رہے گا. یہ بتائیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، متع حلال ہے یا حرام؟ حلال. پیغمبر اسلام کے زمانے میں حلال تھا یا حرام؟ حلال. مولا کائنات کے زمانے میں حلال تھا یا حرام؟ امام حسن کے زمانے میں حلال تھا یا حرام؟ امام حسین کے زمانے میں حلال تھا یا حرام؟ امام زین العابدین کے زمانے میں حلال تھا یا حرام؟ امام زمانہ کے زمانے میں حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے نا. مگر آج ہمارے سماج نے اس حلال کو اتنا حرام کر دیا کہ اگر اس کا نام ہمارے سماج میں لے دیا جائے تو لوگ اپنے منہ پہ ہاتھ مارنے لگتے ہیں. ارے ارے ارے، یعنی اگر فعل حرام کا نام لیا جائے تو ہم گال نہیں پیٹتے، مگر اگر اس کا نام لیا جائے، جبکہ معصوم نے حدیث ارشاد فرمائی کہ اگر فلاں میرے جد علی کی دشمنی میں متع کو حرام قرار نہ دیتا تو کائنات میں کوئی فعل حرام کام انجام نہ دیتا. سمجھا؟ فعل حرام انجام نہ دیتا. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو متع حرام قرار دیا گیا یہ آپ کی وجہ سے دیا گیا؟ نہیں، علی کی دشمنی میں کیا گیا. یہ جو طواف النساء حرام قرار دیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، یہ آپ کی دشمنی میں نہیں، علی کی. اس لیے کہ جس نے متع کو اور طواف النساء کو نکالا ہے اس نے پیغمبر کی حدیث زبان سے ایک حدیث سنی ہے کہ اے علی، تجھ سے محبت وہ کرے گا جو حلال زادہ ہوگا، اور تجھ سے نفرت وہ کرے گا جو حرام زادہ ہوگا. اس نے سوچا کہ اب کیسے دشمن بڑھائے جائے، تو اس نے دو کام کیے. ایک یہ روک دیا تاکہ فعل حرام بڑھتا رہے، اور جب فعل حرام بڑھے گا تو نسل حرام بھی بڑھے گی. اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ نسل حرام والے نسل حلال میں آ کے مکس ہو جائیں گے اور پتہ ہی نہیں چلے گا حلال کون ہے اور حرام کون ہے. مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ نبی ایک تھرمامیٹر دے کے گئے ہیں جو ہزاروں کے مجمع میں پہچان لیتا ہے حلالی کون ہے حرامی کون ہے. ہم بھرے مجمع میں ایک بار کہتے ہیں یا علی، چہرہ بتا دیتا ہے حلال زادہ ہے یا حرام زادہ. کچھ لوگ منہ بنا رہے ہیں، کوئی پڑھے بڑھے گا نہیں، مگر میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ جب حلال ہے تو پڑھوں گا. میں مولا کی کھا رہا ہوں تو مولا ہی کی تو پڑھوں گا بھائی. میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ تنخواہ میں ایئرٹیل والوں سے لوں اور ایڈورٹائز جیو کا کروں. ایسا بہت سارے کر رہے ہیں کہ تنخواہ یہاں سے لے رہے ہیں، کام وہاں کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب بات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادیاں وقت پہ ہوں. اچھا، وقت پہ کیسے ہوں گی؟ وقت پر ایسے ہوں گی کہ آپ کو اپنے ذہن سے لالچ نکالنا ہوگا. آج ہمارے سماج میں دو چیزیں عام بڑھ گئی ہیں. بالکل 10 سال پہلے کسی گھر میں ملتا تھا کینسر کا مریض، اور جس گھر میں کینسر کا مریض ہوتا تھا لوگ اس گھر کی دیوار کے نیچے سے نہیں گزرتے تھے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بڑی بیماری ہو گئی بھائی. لیجیے، آج اتنا عام ہوا کہ ہر تیسرے گھر میں کینسر ہے. اسی طریقے سے 10 سال پہلے کسی گھر میں طلاق ملتی تھی، آج اتنی عام ہوئی ہے کہ گھر میں طلاق ہو رہی ہے. نکاح کم ہو رہے ہیں، طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں. اور آپ ان سے پوچھئے کہ طلاق کیوں ہو گئی تو ہر آدمی کی ایک نئی وجہ. نقی صاحب یہ بتائیں گے، فلاں صاحب یہ بتائیں گے، فلاں صاحب یہ بتائیں گے. یا میں اپنی زبان میں مظفر نگر کی زبان میں بتا دوں، شبن کے ہاں طلاق، اگر یہ نام یہاں کوئی ہو تو معاف کیجئے، میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں. شبن کے ہاں ایک نئی وجہ، ببن کے ہاں ایک نئی وجہ، کلن کے ہاں الگ وجہ، جمن کے ہاں الگ وجہ. ہر آدمی کی ایک نئی وجہ ہے طلاق کی. مگر دنیا شیعت کے مولانا، پھر وہی جملہ کہوں گا، آیت اللہ محسن قراتی، وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی طلاقیں ہوئی تھی
اور ہو رہی ہیں اور ہوں گی، ان کی صرف دو وجہیں، تیسری ہے ہی نہیں. پھر سن لیجئے، دنیا میں جتنی طلاقیں ہوئی تھی، ہو رہی ہیں اور ہوں گی، ان کی دو وجہیں، تیسری ہے ہی نہیں. آپ ایگری ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں یہاں نئی وجہ تھی، یہاں نہیں، وہاں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں دو ہی وجہ. ان سے پوچھا گیا کہ جی وہ دو وجہ کیا ہے، تو انہوں نے لکھا کہ دنیا میں جتنی طلاقیں ہوئی تھی، ہو رہی ہیں اور ہوں گی، دو وجہیں، تیسری نہیں. کا کیا؟ انہوں نے لکھا کہ دنیا میں طلاق ہوتی ہی اس گھر میں ہے جہاں لڑکا غلام علی نہ بن پائے، لڑکی کنیز فاطمہ نہ بن پائے. بھائی یہ جملہ آپ تک نہیں پہنچا. طلاق اسی گھر میں ہوتی ہے. نہیں، جملہ شاید باہر تک نہیں پہنچا، یہ پلروں کی وجہ سے رک گیا. یہ جو پردے لگے ہوئے اس نے ادھر جانے نہیں دیا، مگر میں ادھر کی آواز ادھر منگا کے رہوں گا. بالکل آپ مطمئن ہیں، کیونکہ میں بھی صحیح ہوں اپنا کام کرنے میں. صحیح ہے. پھر سنیے، وہ کہتے ہیں دنیا میں جتنی طلاقیں ہوئی تھی، ہو رہی ہیں اور ہوں گی، ان کی صرف دو وجہیں، تیسری نہیں ہے. طلاق ہوتی ہی اس گھر میں ہے جہاں لڑکا غلام علی نہ بن پائے، لڑکی کنیز فاطمہ نہ بن پائے. اب جو انہوں نے بریکٹ میں جملہ لکھا تو اس نے مجبور کر دیا کہ آدمی کہے سبحان اللہ. انہوں نے لکھا کہ اگر یہ غلام علی بن جاتا تو مزدوری پہ جاتا مگر اس کا پیٹ بھرتا. بھائی ذرا جاگیے، جاگیے، میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا جاگیے. ایک بار اتنی داد دے دیں جتنی داد محنت سے وجاہت بھائی نے مجلس سجائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی طلاقیں ہوئی ہیں ان کی دو وجہیں. طلاق ہوتی اس گھر میں ہے جہاں لڑکا غلام علی نہ بن پائے، لڑکی کنیز فاطمہ نہ بن پائے. وہ کہتے ہیں اگر یہ غلام علی بن جاتا تو مزدوری پہ جاتا مگر اس کا پیٹ بھرتا. اگلا جملہ جو کہا وہ عجیب تھا. انہوں نے کہا اور اگر یہ کنیز فاطمہ بن جاتی تو فاقوں میں رہتی مگر شکر پروردگار کرتی. اب سمجھے آپ؟ اگر یہ غلام علی، اب ایک جملہ اور مجلس تمام. ایک جملہ اور مجلس تمام. اب سنیے آپ، ایک صاحب نے اس محلے کا کیا نام ہے جہاں ہم رکے ہوئے، سرفراز گنج میں 1 کروڑ کا مکان بنایا. اور جب 1 کروڑ کا مکان بنایا تو انہوں نے کہا کرتاز صاحب سے کہ کل آپ کو حدیث قصہ پڑھنا. انہوں نے کہا میں پڑھوں گا. جب یہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مکان تو ایک بہت خوبصورت بنا ہوا ہے. انہوں نے وہیں کھڑے ہو کے کہا فون کر کے کہ حضور آپ کہاں ہیں؟ کہ حضور میں گھر ہی میں ہوں. تو کہنے لگا میں سرفراز گنج میں ہوں، جو گلی آپ نے بتائی تھی میں اسی میں کھڑا ہوں. کہا تو جو سب سے خوبصورت گھر ہے آپ اس میں آ جائیے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا وہی آپ کا ہے. انہوں نے کہا آپ کا ہے تو اس پہ تو باہر کتا بنا ہوا ہے. انہوں نے کہا وہی تو گھر ہے ہمارا جہاں کتا بنا ہوا ہے. تو کرتاز صاحب نے کہا واہ آپ نے کتا باندھ دیا حدیث قصہ ہونے سے پہلے. کہا کیا مطلب؟ کہا بھائی آپ نے کتا کیوں باندھ دیا؟ آپ کو نہیں پتا کہ جہاں کتا بندھا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا مولانا اگر یہ نہ باندھا جاتا تو زحمت کے پہلے آ جاتے، اس لیے باندھا گیا کہ حفاظت. تو پھر یہ اندر پہنچے. انہوں نے کہا واہ یہ کتا عجیب سے منہ کا لگ رہا ہے بھائی، یہ کتا جو ہے یہ عجیب سے منہ کا ہے. تو انہوں نے کہا کیا مطلب عجیب کا؟ اس کا منہ کچھ چوڑا سا ہے. تو اس نے کہا مولانا یہ وہ کتا نہیں ہے جو آپ کی گلی میں گھوم رہا ہے. تو انہوں نے کہا پھر؟ کہنے لگے 1 لاکھ روپے کا ہے کتا. انہوں نے کہا 1 لاکھ کا کتا بھی 1 لاکھ کا آتا ہے؟ کتا بھی ہے؟ کتوں کی بھی تو قسم ہے نا. کتوں کی بھی قسم ہے. کہا کہ یہ 1 لاکھ. انہوں نے کہا میں آپ کا دماغ خراب ہو گیا، 1 کروڑ کا آپ نے مکان بنایا، 1 لاکھ کا کتا کیوں لائے؟ کہا حفاظت کے لیے. کہا آپ کو 1 لاکھ کی کیا گلی میں گھوم نہیں رہے، ایک چین ڈال کے باندھ دیتے، ختم، کتا ہی تو باندھا. انہوں نے کہا مولانا اس گھر کی حفاظت کی بات تھی، لہٰذا گلی والا کتا نہیں باندھا جائے گا. گھر کی حفاظت اسی کتے کے حوالے کی جائے گی جس کی نسل اچھی ہو. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ. اور کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج کا مزاج یہ ہے کہ جہاں گھر کی حفاظت کی بات ہوتی ہے وہاں تو نسل دیکھ کے کتا لاتے ہیں، اور جہاں نسل کی حفاظت کی بات ہوتی ہے، جہاں نسل کی نسل کی حفاظت کی بات ہم وہاں دیکھ ہی نہیں رہے. یاد رکھیے گا پورا سماج، پورا معاشرہ 2 جملوں سے سدھر سکتا ہے، تیسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
یہی جملہ مجلس کا ختم ہے اور یہ اختتام ہے اور اسی پہ مجلس ختم ہو جائے گی. اگر آپ اپنا معاشرہ اپنا سماج سدھارنا چاہتے ہیں تو بس ایک کام کیجئے, وہ کام یہ کیجئے کہ داماد کے نام پر جتنے لائیں غلام علی لائیں, بہت اچھی بات ہے. واہ 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 واہ. اور بہووں کے نام پر جتنی لائیں کنیز فاطمہ لائیں. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اپنی بیٹی کے لیے دولہا ڈھونڈنے جاتے ہیں, شوہر ڈھونڈنے جاتے ہیں, تو پہلا سوال یہ ہوتا تنخواہ کتنی ہے, تنخواہ بتائیے کتنی ہے. اسی لیے تنخواہی کے سوال پہ بہت سارے مولویوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہو. بتائیے آپ, یہ تنخواہ کا سوال ایک ایسا ہے کہ جب لڑکی کا باپ پوچھتا ہے تو مولوی کے گھر والے چپ ہو جاتے ہیں, کیا تنخواہ بتائیں, کیونکہ ہمارا تو مزاج یہ ہے کہ 50 لاکھ کی شادی کریں گے, 50 لاکھ کی, اور یہ اور وہ اور ہنگامہ مچا کے, اور جب مولوی کو دیں گے تو وہی 500 کا لفافہ. 50 لاکھ کی شادی, لفافے میں 500 جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دکھا کے تو نہیں جا رہے نا. تو میری گزارش ہے قوم سے کہ جہاں ویگنار کھڑی کریں نا, وہیں بغل میں ایک تھال رکھا کریں اور اس پہ 50,000 کی گڈی رکھیں, کیونکہ اگر یہ کہتے اور قبل تو نہیں کہے گا تو آپ کے یہاں حلال نہیں ہوگا. کیونکہ اس نے قصد انشاء تک پہنچنے کے لیے 8 سال خراب کیے ہیں اپنے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. پہلا سوال جو کیا جاتا ہے, پہلا سوال جو کیا جاتا ہے, پہلا سوال لڑکے والا, جب لڑکی والا جائے گا کتنا کماتے ہو, بس یہ کہتے ہیں کہ کتنا کماتے ہو تو نواز بھائی جیسا آدمی چپ ہو جاتا. وہ کہتا کما ہی رہا ہوں ابھی تو, اور اتنا کماؤں گا کہ ایک دن تجھے پوچھنا ہی نہیں پڑے گا, کیونکہ آدھا شہر ہمارا ہوگا. کتنا کما رہے ہو, سوال ختم. کبھی جا کے یہ بھی پوچھ لیا کر کہ بیٹے نماز شب پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے. آج تک کسی نے پوچھا کسی سے کہ بھائی ہم تو اپنی بیٹی کی شادی اس سے کریں گے جو نماز شب کا پابند ہوگا. ہاں یہ یہاں ضرور سنایا جاتا ہے لکھنؤ میں کہ جب بڑے امام بارگاہ کی چھت پڑی اور یہ کھلنے لگی تو یہ اعلان کیا گیا کہ وہ کھولے جس نے کی نماز شب قضا نہ ہو. تو لینٹر تو وہ کھول رہا ہے جس کی نماز شب قضا نہ ہو, اور جب رشتہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ تنخواہ کتنی ہے. بھیا کم سے کم دین کہاں ہے آپ کا, شریعت کہاں ہے آپ کی. آپ لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں خوبصورت ہے کہ نہیں, یہ دیکھیے کہ باکردار ہے کہ نہیں, صاحب عزت ہے کہ نہیں, عفت دار ہے کہ نہیں. اس کے لیے آپ کو الگ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹی تم نماز پڑھتی ہو کہ نہیں, تم یہ کرتی ہو کہ نہیں. اس سے پوچھو کہ تم کنیز فاطمہ ہو کہ نہیں. اس لیے کہ جو غلام علی ہوگا وہ شریف خود ہوگا, وہ سخی خود ہوگا, وہ طیب و طاہر خود ہوگا. مگر ہمارے یہاں مزاج کیا ہے, ہمارے یہاں سارا زور شادی پہ نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے کہ گاڑی جہیز میں کون سی آ رہی ہے. اور اگر کوئی مجھ جیسا مولوی کہتے کہ جہیز ایک لعنت ہے تو فوراً بیچ میں سے ایک آدمی کہا مولانا رکیے, رسول اللہ نے بھی تو دیا تھا, تو جیسے رسول اللہ نے دیا ایسے آپ بھی دے دیے. بھائی رسول اللہ نے کیسے دیا بتائیے, آپ رسول اللہ نے کیسے دیا. جب مولا کائنات آئے تو کہا کہ یا علی کچھ رکھتے ہو, دنیاوی مال میں کچھ رکھتے ہو مہر کے لیے. تو مولا نے کہا کہ کیا, کہ ایک تلوار ہے. اب مجھے پتہ نہیں کہ نبی نبوت کے ذریعے بات سمجھا رہے تھے یا خطابت کے ذریعے. نبی نے کہا تلوار کی ضرورت تو اسلام کو ہے. کہا تو پھر ایک گھوڑا ہے, کہیں تو اسے بھیج دوں. کہا گھوڑے کی ضرورت تمہیں تم کیونکہ کثیر السفر ہو. کہا تو حضور ایسا ہے کہ پھر ایک زرہ ہے. آج ملاقات نبی نے کہا کہ اس کی ضرورت نہ تمہیں نہ اسلام کو ہے, اس لیے کہ زرہ پہن کے میدان میں وہ جاتا ہے جسے جان پیاری ہو. اور یا علی میں جانتا ہوں جب تم میدان میں اترتا ہے تو تجھے جان پیاری نہیں اسلام پیارا ہوتا.
نعرہ لگایا, مجمع نے داد نہیں دی, نہ جواب دیا, کیونکہ ٹینشن میں ہے ہر آدمی. اگر کسی نے جواب دے دیا کنوارے نے تو بغل والا کہے گا کہ یہ امیدوار ہے, اور بیچارہ ہر آدمی پریشان. تو نبی نے کہا کہ یا علی کیا رکھتے ہو؟ کہا یہ زرا ہے, کیسے فروخت کر دو. نبی وہیں اٹھے, اٹھنے کے بعد نبی نے کہا کہ بھائی یہ فروخت. ایک صحابی کھڑا ہوا, اس نے کہا بھائی یہ زرا بکری کی ہے. یہ زرا جو ہے, یہ زرا سمجھتے ہیں؟ زرا ایک لوہے کا خول ہوتا ہے. جیسا اس زمانے میں جب آپ سواری پہ جاتے ہیں اسکوٹر پہ تو ایک ہیلمٹ لگاتے ہیں, وہ اسی طریقے کی ایک چیز ہوتی تھی جو آدمی گلے سے پہن لیتا تھا, اور یہاں آ کے وہ اس کو کور کر لیتی تھی. اس پہ تلوار اور نیزے اثر انداز نہیں ہوتے تھے, اسے زرا کہا جاتا ہے. تو نبی نے کہا بھائی کون ہے جو اسے خریدے؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے, وہ بیچارہ سیدھا تھا, اس نے کہا بھائی کون ہے جو خریدے؟ اگر مجھ جیسا ہوتا تو میں ایک جملہ اور بڑھاتا کہ کون ہے جو خریدے, کیونکہ یہ کم استعمال ہوئی ہے. آپ نے غور نہیں کیا, علی نے پہنی ہی نہیں. کون ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا میں دوں گا 500 درہم چاندی کے سکے. انہوں نے کہا لائیے. 500 درہم تو کچھ بھی نہیں بھائی, کچھ بھی نہیں. کہا ٹھیک ہے, اسی 500 درہم میں مہر ہے, اور اسی رقم سے جہیز ہے. وہ جو پیغمبر اسلام نے جہیز دیا ہے وہ اسی مہر سے ہے. یعنی پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ مہر سے جہیز دیا گیا ہے. ہمارے سماج کی پرابلم یہ ہے کہ مہر میں تو ہم لکھوا رہے ہیں 107 تولہ چاندی, اور امید لگا رہا ہے ویگنار کی. امید اس کی ہے کہ شفٹ ڈیزائر آ جائے. پھر کیسے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شفٹ ڈیزائر آئے اور ایسے ہی آئے جیسے رسول اللہ نے دی, تو پھر مہر دے دیجئے. مہر آپ معاف کرانے پہ لگے ہیں جبکہ یہ معاف نہیں ہوتا. پتہ نہیں آپ کو کس نے پڑیا دے دی کہ یہ معاف ہو جاتا, آپ وہ معاف کرا رہے ہیں. تو یہ کیا, یہ ایک سسٹم میں خرابی ہے. انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ہے کون ہے جو مہر فاطمی, ایک قدم آپ آگے بڑھیے. آپ پیغمبر نے کہا کون ہے؟ کہ جی اب یہ مہر یہاں طے پایا, یہ مہر یہاں طے پا گیا 500. کسی نے امام سے سوال کیا مولا آپ کی جدہ اتنی عظیم, آپ کے جد اتنے عظیم, اور مہر کل یہ. تو مولا نے جواب دیا کہ سنو تم یہاں والے ہو تو تمہیں یہاں کا دکھ رہا ہے, اگر تم وہاں تک نگاہ رکھتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ وہاں کیا ہوا. کہنے کیا مطلب؟ کہنے لگے جب تجھے مدینے میں بڑھتی ہوئی کھجور نظر نہ آئی تو عرش پہ بڑھتے ہوئے میوے نظر آ جائیں گے. جب تجھے سجا ہوا مدینہ نظر نہ آیا تو سجی ہوئی جنت نظر آئے گی. کاش تو اگر نگاہ رکھتا تو تجھے پتہ چلتا کہ جب میرے جد علی کو عرش پہ دولہا بنایا تو طوبہ جھکتا جا رہا تھا, کوثر اچھلتا جا رہا تھا, ستاروں کو چھٹی کے پروانے سنا دیے گئے تھے, سورج سرخ رنگ کی عبا پہن کے آ گیا تھا, فرشتے قربان ہو رہے تھے, حوریں صدقہ اتار رہی تھی, 1.25 لاکھ انبیاء باراتی بن کے آ رہے تھے, ہر قدم پہ سبحان قدوس کی آواز آ رہی تھی, اور اس عرش الہی پر ایک آواز گونجی, اے علی یہ بتاؤ کہ مہر کے لیے کیا رکھتے ہو؟ کہ پروردگار یہ تو لڑکی والے کو حق ہے, وہ جو مانگ لیتا ہے لڑکی والا دے دیتا ہے. کہ پھر یہ بتاؤ کہ کیا دو گے؟ کہ جو تم مانگ لو. کہ تو پھر سنو, زمین کا تیسرا حصہ فاطمہ کے مہر میں علی نے کا دیا, جنت کا چوتھا حصہ فاطمہ کے مہر میں علی نے کا دیا, جہنم کا پانچواں حصہ فاطمہ کے مہر میں علی نے کا دیا. اب جنت بھی فاطمہ کے مہر میں, جہنم بھی فاطمہ کے مہر میں. اب قیامت تک یہ فاطمہ کو اختیار ہے, جسے چاہے جنت بھیج دے, جسے چاہے جہنم. بس بات ختم ہو گئی. یہ فاطمہ کو اختیار ہے. دیکھیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ کسی کے باپ میں دم نہیں ہے بھائی صاحب. جنت تو بہت دور, جنت کے بائی پاس سے گزر جائے. ہاں گزر نہیں سکتا. کیا بات ہے بابا. کیوں بھائی؟ کائنات میں کوئی ہے وہ نہیں فاطمہ کے برابر, ہے ہی نہیں. گزر جائے گا. اب میں آپ کو بتاؤں گا کیسے نہیں گزرے گا. سنیے اب آپ ایک روایت اور مجلس تمام. یہی تبرک ہے, یہی آج کا میسیج ہے. یہ پوری مجلس میں نے اسی روایت کے لیے سجائی ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں. پوری مجلس اسی روایت کے لیے. یہی روایت ہے, یہی تحفہ ہے, یہی گفٹ ہے, یہی لے جائیے گا. یہی مرحومہ کے لیے توشہ آخرت ہوگا. یہی میری قبر کا چراغ بنے گا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. دیکھیے جناب سیدہ نے وصیت کی ہے. وصیت کے 2 طریقے. بعض کہتے ہیں کہ پیغمبر مولا کائنات سے پہلے ہی وصیت کی کہ یا علی مجھے رات میں غسل دیجیے گا, رات میں کفن پہنائیے گا رات میں,
اور بعض لوگوں نے لکھا کہ جب مولا کائنات کو پتہ چلا کہ شہزادی اس دنیا سے چلی گئی تو آپ تشریف لائے اور لانے کے بعد کہا فاطمہ مجھ سے باتیں کرو. تو جناب سیدہ نے کلام کرنا شروع کیا. اس وقت یہ وصیت فرمائی کہ یا علی مجھے رات میں غسل دیجیے گا, کفن پہنائیے گا, اور کچھ یعنی میرے جنازے میں فلاں فلاں کو نہ آنے دیجیے گا. یہ روایت ہے اور بالکل معتبر ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ ان کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا. دیکھیے پیغمبر رحمت للعالمین ہے اور فاطمہ اس رحمت للعالمین کے لیے سبب رحمت ہے. بھئی یہ وصیت تو نبی نے نہیں کی. نبی کو کم ستایا انہوں نے. نبی نے نہیں کی کہ بھائی میرے جنازے پہ یہ نہ آئے. علی نے نہیں کی کہ میرے جنازے پہ یہ نہ آئے. حسن نے نہیں کی میرے جنازے پہ یہ نہ آئے. حسین, کسی امام نے, کسی معصوم نے یہ وصیت نہیں کی کہ یہ میرے جنازے پہ نہ آئے. کہ جناب سیدہ نے کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں روایت برائے روایت نہیں ہے, یہاں روایت برائے تذکرہ نہیں ہے, یہاں روایت برائے تبصرہ ہے. تذکرے کی دنیا اور تبصرے کی دنیا اور ہے. یہ روایت اس لیے نہیں ہے کہ حسینی پڑھ دے اور حسینی سنے اور چلے جائیں. یہ اس لیے تاکہ تبصرہ ہو اور نتیجے تک آپ پہنچیں. کیا وجہ تھی جناب سیدہ نے وصیت کی کہ یہ میرے جنازے میں نہ ہے. اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جناب سیدہ نے یہ وصیت کیوں کی کہ یہ میرے جنازے میں نہ آئے, تو آئیے آپ اٹھیے اور اٹھنے کے بعد اپنی کائنات میں آئیے, اپنی دنیا میں آئیے اور اپنی دنیا میں وہ ساری روایتیں پڑھیے جو میت سے تعلق رکھتی ہیں. میت کی روایات کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں ایک روایت آپ کو یہ ملے گی کہ جب کسی مومن یا مومنہ کا انتقال ہوتا ہے اور اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے تو منکر نکیر بعد میں آتے ہیں. پہلے اس کی قبر میں ایک آواز آتی ہے اور وہ آواز یہ آتی ہے کہ اے نئے گھر میں آنے والے نئے مہمان, اللہ نے تجھے یہ تحفہ دیا ہے کہ اللہ نے ان سب کو بخش دیا جنہوں نے تیرے جنازے میں شرکت کی ہے. میں نے جملہ کہا, پھر سنیے. جب کوئی مومن یا مومنہ انتقال کرتا ہے یا کرتی ہے تو جب اس کا جنازہ قبر میں اتارا جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر میں ایک آواز آتی ہے, اے نئے گھر میں آنے والے نئے مہمان, اللہ نے تجھے تحفہ دیا ہے. مومن اور مومنہ کی شرط ہو رہی ہے. ایسے نہیں ہے کہ مومن ہو یا نہیں اور مومنہ نہیں اور آپ اس کا جنازہ اٹھائے گھوم رہے ہیں. نہیں, اس کی کوئی گارنٹی میں نہیں لے رہا بھائی. جب معصوم نے نہیں لی تو میں کیوں لے لوں. تو معصوم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن یا مومنہ کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو آواز آتی ہے کہ اللہ نے ان سب کو بخش دیا جنہوں نے تیرے جنازے میں شرکت کی. میں قریب آؤں تاکہ آپ جاگیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے جنازے میں شرکت کرے گا اگر میں مومن ہوں تو وہ بخشا جائے گا. جو ان کے جنازے میں شرکت کرے گا وہ بخشا جائے گا. جو ان کے جنازے میں شرکت کرے گا وہ بخشا جائے گا. جو آپ کے جنازے میں شرکت کرے گا. تو جب ہمارے جنازوں کا عالم یہ ہے کہ جب ہمارے جنازے میں شرکت ہو تو وہ بخشا جائے, تو فاطمہ کے جنازے کا عالم کیا ہو. بھائی نہیں غور کیا, نہیں غور کیا. آپ کی خاموشی اس بات کی مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں وضاحت کروں. جب ہمارے جنازے کا عالم یہ ہے کہ جو ہمارے جنازے میں شرکت کرے جب وہ بخشا جائے تو فاطمہ کے جنازے کا عالم کیا ہوگا. اب وصیت سنیے, یا علی میرے جنازے میں یہ نہ آئے, یہ نہ آئے, یہ نہ آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشیت فاطمہ یہ ہے کہ کائنات بخشی جائے مگر نہ یہ بخشا جائے, نہ یہ بخشا جائے, نہ یہ. ہو گئی بس مشیت مشیت فاطمہ, مشیت فاطمہ کہ کائنات بخشی جائے. یقین جانیے ابا کے بھروسے مت رہیے, اہل بیت کے بھروسے رہیے. بس قبر میں مولوی صاحب نہیں آئیں گے, مولا آئیں گے. بڑے مظلوم ہیں اہل بیت, جس کا جو دل چاہتا ہے اہل بیت کو کہہ کے چلا جاتا. ہر مومن پر واجب ہے کہ آل محمد کا دفاع کرے. اس لیے کہ آج تم فاطمہ کے حق میں یہاں بولو گے, محشر میں وہ تمہارے حق میں وہاں بولے. کتنی مظلومہ ہے فاطمہ, جانتے ہیں. پیغمبر اسلام کے بعد فاطمہ نے لوگوں کے گھر جا کے دق الباب کیا. پوچھتی تھی کیا تم نے بھتیجی کو بلا دیا.
حالات یہ ہو گئے تھے کہ گھر میں ڈیوٹی یہ تھی کہ جب کوئی دق الباب کرے تو جا کے اسما دروازہ کھولے، مگر جب سے شہزادی کے پہلو پہ دروازہ گرا تب سے بی بی نے کام یہ شروع کیا کہ جب بھی دق الباب ہوتا تھا خود جاتی تھی، خود دروازہ کھولتی تھی، اور جیسے ہی علی کو دیکھتی تھی فوراً سلام کرتی تھی۔ تو مولا نے پوچھا بی بی آپ زخمی ہیں، آپ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، کیوں آتی ہیں دروازہ کھولنے اور سلام کیوں کرتی ہیں؟ تو بھائی ایک جواب دیا رک کے، یا علی میں نے سنا ہے کہ اب لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، میں چاہتی ہوں میں آپ کو سلام کروں۔ علی جیسا شجاع زمین پر بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کہا بی بی آپ نے ادھوری بات سنی ہے، افسوس اس بات کا نہیں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، افسوس اس بات کا ہے کہ میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے۔ کتنی غریب ہو گئی زہرا، کتنی غریب ہو گئی، سوچ نہیں سکتے کتنی غریب۔ ہاں حالات یہ تھے کہ جب سیدہ روتی تھی تو لوگ آ کے کہتے یا علی کہیے دن میں روئیں یا رات میں روئیں۔ شہزادی دن میں روتی تھی تو کہتے تھے ہمارے کاروبار زندگی میں فرق پڑتا، رات میں روتی تھی تو کہتے تھے ہمارے آرام میں خلل پڑتا۔ مولا کائنات نے مدینے کے باہر ایک بیت الحضور بنایا، آپ مدینے جائیں گے تو زیارت کریں گے اس جگہ کی، گئے نہیں پہ۔ شہزادی صبح جاتی تھی دن بھر وہاں روتی تھی، ہم نہ روتے اگر فاطمہ کو دل بھر کے رونے دیا جاتا، ہم نہ روتے اگر سیدہ کو دل بھر کے رونے دیا جاتا۔ جانتے ہیں آپ 7-6 مقام وہ ہیں جہاں جناب سیدہ خود تشریف لاتی ہیں، خود میں نے اپنی آنکھوں سے روایت میں پڑھا۔ پہلا مقام وہ کہ جب کہیں مجلس ہوتی ہے نا کسی گھر میں تو فاطمہ خود آتی ہے اور سب سے پہلے آتی ہیں اور سب سے بعد میں جاتی ہیں، اور خالی خود نہیں آتی، ایک بچی کو شام کے زندان سے لاتی ہے، ایک بی بی کو شام سے لاتی ہے، آپ مجلس میں بعد میں آتے ہیں وہ پہلے آ جاتی ہے، اور بار بار دروازے کی طرف دیکھ کے وہ بچی پوچھتی ہے پھوپھی اماں میرے بابا کو رونے والے کب آئیں گے، اور بار بار وہ پھوپھی پوچھتی ہے اماں میرے بھائی کو رونے والے کب آئیں گے۔ جب آپ آتے ہیں مجلس سنتے ہیں روتے ہیں چلے جاتے ہیں، آپ اپنے گھر جا کے سو جاتے ہیں، مگر وہ تینوں بیویاں رات بھر اپنے گھر نہیں جاتی، وہ یہیں بیٹھی رہتی ہے، اور وہ بچی بار بار کہتی ہے دادی میرے بابا کو ایک رونے والا وہاں بیٹھا تھا، دادی میرے بابا کو ایک رونے والا وہاں بیٹھا تھا، دادی وہ میرے بابا کے نام پر چیخ مار کے رو رہا تھا، اے دادی وہ میرے بابا کے نام پر سینہ پیٹ کے رو رہا تھا۔ سوائے غم سرکار امام سنیں گے۔ پہلا مقام مجلس حسین، دوسرا مقام قبر حسین، جب کوئی مومن زیارت کے لیے جاتا ہے نا ابا عبداللہ الحسین کی تو فاطمہ خود قبر حسین پر استقبال کرتی ہے، آجا میرے لال کے زائر آجا، آجا، خدا سب کو اس سال کے اندر زیارت سے مشرف فرمائے، جو ایک بار جا چکا ہے اسے 2 بار بلائے، جو 2 بار جا چکا ہے اسے بار بار بلائے، استقبال کرتی ہے۔ تیسرا مقام جب کسی مومن کا وقت آخر آتا ہے تو فاطمہ خود آتی ہے، دیکھا ہے نا آپ نے یاسین پڑھی جاتی ہے چمچ سے پانی پلایا جاتا ہے۔ اس مقام پہ آ کے مجھے مرحوم علامہ سرکار مہدی صاحب اللہ کا ایک جملہ یاد آ گیا، خدا انہیں غریق رحمت فرمائے، کرمٹ کرمٹ جنت نصیب فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کسی مومن کے منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے نا، پانی ڈالا جاتا ہے تو 13 معصوم کھڑے رہتے ہیں، ایک بیوی پیچھے ہٹتی ہے، جب وہ پیچھے ہٹتی ہے تو حسین ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اماں میرے عزادار کو چھوڑ کے کہاں جا رہی، اماں میرے ماتمدار کو چھوڑ کے کہاں جا رہی؟ تو شہزادی کہتی ہے میرے لال میں کہیں جا نہیں رہی ہوں۔ کہا تو پیچھے کیوں نہیں؟ کہا میں یہ منظر دیکھ نہیں سکتی۔ کہا کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ کہا میرے لال آج تیرے عزادار کا وقت آخر آیا تو اسے چمچ سے پانی پلایا جا رہا ہے، کل جب کربلا میں تیرا وقت آخر۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے، کوئی غم نہ دے سوائے ابا عبداللہ حسین۔ کہا اچھا پہلا مقام مجلس حسین، دوسرا مقام قبر حسین، تیسرا مقام جب کسی مومن کا وقت آخر آتا ہے، چوتھا مقام جب کسی مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے، ایک طرف علی ہوتے ایک طرف فاطمہ ہوتی ہے، تیری بالی پہ ہم ہیں گھبرانا نہیں،
کتنی مبارک ہوگی وہ قبر جہاں فاطمہ آتی ہے، کتنی مبارک ہوگی وہ قبر جہاں اہل بیت آتے ہیں۔ چوتھا مقام، پانچواں مقام حشر، جب حشر ہوگا تو فاطمہ آئیں گی، منادی دی جائے گی آنکھیں بند کر لو فاطمہ آئیں گی، اس لیے کہ خالی ہاتھ نہیں آ رہی، عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو آ رہے ہیں، ایک خون بھرا کرتا آ رہی ہے، عدالت الہیہ میں اپنے خون اور اپنے حسین کے خون کا قصاص مانگے گی۔ اور ایک مقام اس سے پہلے وہ سن لیجو مجلس رحمت تمام، اور ایک مقام وہ ہے جب تمہارے زمانے کا امام ظہور کرے گا تو رجعت ہوگی، اس میں جناب سید آئیں گی، اور جب پیغمبر اسلام کی قبر پہ امام زمانہ پہنچیں گے تو جناب سیدہ وہاں پہنچیں گی اور 5 شکوے کریں گی، 5، اور 5ویں پہ بے ہوش ہو جائیں گی۔ سنیں گے پہلا شکوہ کیا ہے؟ پہلا شکوہ قبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہیں گی مہدی مہدی انہوں نے میرا حق چھین لیا، اب آپ کی مرضی جیسے ہو۔ یہ بھی اتفاق وقت ہے، مقتل سے پوچھئے گا، مقتل سے جا کے پوچھئے گا، جب شہزادی کے پہلو پہ دروازہ گرا، علی کو نہیں پکارا، حسن کو نہیں پکارا، حسین کو نہیں پکارا، جب دروازہ گرا تو ایک آواز بلند کی، یا مہدی، اس لیے کہ فاطمہ جانتی تھی کہ میرا قصاص، میرا بدلہ صرف میرا بیٹا مہدی لے گا۔ سنیں گے جملہ کیا کہا، بھائی ایک جملہ سن لیجیے، پہلا جملہ کہا، کہیں گی مہدی انہوں نے میرا حق چھین لیا، دوسرا جملہ کہیں گی مہدی انہوں نے مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا، آپ نے کیسے سن لیا اور میں نے کیسے پڑھ دیا، میرے جسم میں طاقت نہیں ہے کہ میں اس سے زیادہ زور لگا کے مسائل پڑھوں، بیوی مجھے طاقت دیجئے کہ میں چند جملے کہہ دوں تاکہ ان کی آنکھوں کا سیلاب امڑ آئے۔ سنیں گے پہلا جملہ، مہدی انہوں نے حق چھین لیا، مہدی انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، مہدی انہوں نے میرے باپ کی تحریر پھاڑ کے پھینکی ہے۔ اس کے بعد کہیں گی مہدی انہوں نے میرا محسن مار ڈالا، مہدی انہوں نے میرا گھر جلا ڈالا، مہدی اس نے مجھے تازیانہ مارا، اور اس کے بعد ایک جملہ کہیں گی ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے اور بے ہوش ہو جائے گی، کہیں گی مہدی اس نے مجھے تماچا مارا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، مہدی اس نے مجھے تماچا مارا۔ اب یہ مصائب نہیں پڑھے جاتے تھے مگر اب پڑھے جانے لگے تاکہ ایام فاطمیہ کا جو ظلم ہے وہ آپ پر کھل گیا شکار ہو جائے کہ کتنا ظلم ہوا ہے۔ مہدی اس نے مجھے تماچا مارا۔ جانتے ہیں جب یہ تماچا لگا تھا تو چشمدید گواہ تھے امام حسن، جس گلی میں یہ حادثہ ہوا تھا امام حسن اس گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی راستہ بدل دیتے تھے، جب وہ موڑ آتا تھا راستہ بدل دیتے تھے، جب اس گلی کے پاس سے گزرتے تھے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگتا تھا۔ کسی نے پوچھا مولا اس جگہ آ کے آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل جاتا ہے؟ فرمایا جب میں یہاں آتا ہوں مجھے وہ تماچا یاد آ جاتا ہے، وہ تماچا مجھے سونے نہیں دیتا، میرا دل چاہتا ہے کہ مولا ایک تماچا دیکھا پوری زندگی سو نہیں پائے، آئیے کربلا سید سجاد، تماچوں پہ تماچے، تازیانوں پہ تازیانے، کوئی ظلمن ایام القلب۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شاہ آخرت کرا، جس مرحومہ کے سال ثواب کے لیے مجلس زبان پاکی گئی ہے، فشار قابل تنہائی قابل خلبت قابل سمجھ محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلند تر فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، حاضرین کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا مولا سے مشاہدہ، خدایا علماء حق کا سایہ سروں پہ برقرار فرما، عزاداری کی اور عزاداروں کی حفاظت فرما، خدایا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عنایت فرما، صحت عاجل عنایت فرما، ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما، خدایا تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا، جتنے ادارے نام معصومین پہ چل رہے ہیں ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہماری زبان بیان میں قوت عطا فرما، سامعین کے سماعتوں کو ہر بلائے ناگانی سے محفوظ فرما، خدایا تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، جس مرحومہ کے سال ثواب کے لیے ملی سزا کی گئی ہے ان کے عزیزوں کو رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کو جوار حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما، خدایا تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان و انصار میں شمار فرما، ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو ساتھ نفیس جہاں بنت باقر حسین صاحب کی روح کو ساتھ
تمام مجید سے گزارش کی جا رہی ہے کہ تشریف رکھیں، اس لیے کہ قرآن دازی کی جائے گی اور 5 ریسیور حضرات کو نجف ہند پورا کی زیارت کرائی جائے گی۔ میں گزارش کر رہا ہوں قبلہ محمد حسین حسین صاحب کی خدمت میں کہ قرآن دازی کے فرائض انجام دیں، جو 5 حضرات نصیب سے اس میں قرآن نکلے ان کو نجف ہند جو پورا کی زیارت کرائی جائے۔ قبلہ انشاءاللہ نکلے گا کسی 119 پہلا پورا نکلا ہے 119، جن صاحب کا بھی ہو وہ تشریف لے آئیں۔ پرچی محفوظ رکھیے اپنے نکالیے بھائی مولانا کرتاز سے نکلو۔ کرتاز صاحب آواز دے گا محمد والے محمد سلمان دوسرا پورا ہے 170 170، جس حضرات کا بھی جن صاحب کا بھی ہو تشریف لے آئیں۔ 170 دوسرا پورا ہے 170۔ 170 موجود نہیں، دوسرا پورا ہے 170، جن صاحب کا بھی ہو تشریف لے آئیں۔ بھائی اپنے پاس آپ آئیے۔ میں گزارش کر رہا ہوں مولانا ابن عباس صاحب سے کہ تشریف لائیں اور پورے کے فرائض انجام دیں۔ 178 تیسرا پورا ہے 178 178 ہے کسی کا 178 جن صاحب کا ہے تشریف لے آئیں۔ 170 آئیے آ جائیے اندر آ جائیے، صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ 178 جن صاحب کا ہے تشریف لے آئیں۔ نیچے ہاتھ ڈال دو پورا بھائی، اوپر سے نکلنے لگ رہی ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ ایک قدیر بھائی بٹھواؤ، بھائی اطہر بھائی 178 قدیر بھائی بٹھواؤ۔ گزارش کی جا رہی ہے جناب اطہر قاسم صاحب سے تشریف لائیں اور پورے انداز کی فرائض انجام دیں۔ 178 کینسل ہو گیا ہے۔ کسی کا پینٹ تو نہیں کوئی ایک 164 تیسرا پورا ہے 164 جن صاحب کا ہے تشریف لے آئیں۔ 164 تیسرا پورا ہے 164 جن صاحب کا بھی ہے تشریف لے آئیں۔ ہے کوئی آیا کوئی ہے کیا بھائی؟ آگے صلوات پڑھیں عظمت آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ قدیری صاحب آئیے نکال لیجیے۔ ہاں قدیری صاحب، گزارش کی جا رہی ہے جناب عسکری قدیری صاحب سے تشریف لائیں اور پورے انداز کے فرائض انجام دیں۔ نکالوں 164 چوتھا پورا ہے 166 166 چوتھا پورا ہے 166 جن صاحب کا ہے تشریف لے آئیں۔ چوتھا پورا ہے 166 جن صاحب کا ہے تشریف لے آئیں۔ نقی بھائی کو بلاؤ، نقی بھائی کو بلاؤ، بجاد بھائی کو خود بلائیے نا۔ بجاد بھائی، بجاد بھائی فوٹو کھینچو۔ ہو گیا نہیں ہے کوئی؟ ہے کوئی پتہ چلا؟ کوئی نہیں۔ 166 بھائی آ رہے ہیں صلوات پڑھیں عظمت آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں گزارش کر رہا ہوں مولانا نقی آپ کے صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اللہ کے فرائض انجام دیں۔ لیجیے نقی صاحب۔
166 परिंदे 132 भाई बोल दिए 132 132 132 आपका 166 आ जाइए 166 अपने पास रख रही है 132 आ जाओ हो गए ना 5 अरे अरे साहब तशरीफ ला रहे हैं 132 ये बाबा से बुलंद सलावत पढ़े हैं आप माशाल्लाह एक फोटो खींच लो इसके बाद कैमरा है ये 134 लिया है क्या लिया है ये तो 134 डाल है चल लीजिएगा बाद में हाँ ये आप ले लीजिए नहीं ये आप अपने पास रखिए अपने पास रखिए अच्छा, मिजाज भाई रखो। से। नहीं मिजाज भाई ये 132 है मंगल के दिन आपको जाना है भाई वाह 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 चलेंगे नारा हैदरी सकी भाई ज़्यादा तो पड़ा